السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے کہ کیسا رہنے جا رہا ہے آپ کا یہ ہفتہ، اور یہ وہ ہفتہ ہے جس میں عید بھی ہوگی، لہٰذا میری پوری کوشش ہے کہ میں گڈ وائبس پر فوکس کروں، نکال کے ڈھونڈ کے کہیں نہ کہیں سے خوشی جو بھی ہر برج کے حوالے سے مجھے دکھائی دیتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ بھی بتا دوں، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ تھوڑا سا فاسٹ مہینہ ہے، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کچھ حالات اوپر نیچے بہت زیادہ ہوتے نظر آتے ہیں۔ کسی کے لیے بھی یہ مہینہ اوور آل ایزی نہیں ہے۔ ایزی سے میری مراد ہے تبدیلیاں بہت زیادہ دکھائی دیتی ہیں۔ اگر میں اوور آل سب کے لیے بات کروں، تبدیلیاں اور تبدیلیوں کے ساتھ رکاوٹیں اور ٹینشنز یہ دکھائی دیتی ہیں اوور آل سب کے لیے اگر میں بات کروں۔ اور اس کے بعد فل مون ایکلپس بھی ہے، پورے چاند کا گرہن بھی ہے، لہٰذا اور مرکری ریٹروگریڈ بھی ہے، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں، لہٰذا شروع سے جیسے ہم تھوڑا سا کہتے ہیں کہ شروع سے یہ جب یہ دو ایونٹ ہونے والے ہوتے ہیں تو حالات تھوڑے سے گڑبڑ شیکی سے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس میں برائی نہیں ہوتی۔ برائی اور اچھائی دیکھنے کے لیے آبویسلی ہمیں آپ کے نیٹل چارٹ کو ریڈ کرنا پڑتا ہے۔ ہم تو آپ کو ایک ٹو جنرلائز چیزیں بتاتے ہیں، یعنی کہ ہم آپ کو موسم بتاتے ہیں، موسم کا حال سناتے ہیں، اور اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے آپ کو گائیڈ کر سکیں، اور اس کو سیریسلی لینا چاہیے، ان چیزوں کو سیریسلی سننا چاہیے تاکہ آپ اپنا پلان پراپرلی کر سکیں۔ تو چلیے پہلے شروع کرتے ہیں ایریز سے۔ ہمارے ایریز دوستوں کے لیے جو یہ ہفتہ ہے اس پہ لگتا ہے کہ ان کو اپرچونٹیز بہت زیادہ ملنے والی ہیں، ایسی اپرچونٹیز ملنے والی ہیں جن سے کہ آپ کو لاسٹ ویک بھی یہی سچویشن چل رہی تھی، اس ہفتے بھی یہی سچویشن ہے کہ جیسے منظر بہت جلدی بدلتا ہے، ایسی فلم آپ کی زندگی میں چل رہی ہے کہ آپ دیکھ بھی نہیں سکتے پورا منظر بدل جاتا ہے، پھر نیا منظر، پھر نیا منظر، پھر نیا منظر۔ اس میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی کہا تھا کہ تھوڑا سا فولش قسم کے یا ریش قسم کے ڈیسیشنز نہیں لینے، کیونکہ لوگ آپ کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا آپ نے اپنے جو پاؤں ہیں وہ زمین پر جما کر رکھنے ہیں، کیونکہ ہمارے جو ایریز دوست ہیں یہ بہت زیادہ مومنٹ کے ساتھ یا حالات کے ساتھ چل پڑتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ ان کو فوراً یقین بھی کر لیتے ہیں اور فوراً موو بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس ہفتے تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا گراؤنڈڈ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ساری باتیں جب تک سمجھ میں آتی، ہر چیز کا آپ ڈیٹیل تجزیہ نہیں کر لیتے، اس وقت تک آپ نے کوئی ڈیسیشن نہیں لینا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا ہر ایریز میں ایک سوشل بٹرفلائی ہوتی ہے جس کو جو کبھی کبھی ابھر کر سامنے آ جاتی ہے، بہت زیادہ ایک آپ فالو کرتے ہیں، چیز کرتے ہیں، اپنے ڈریمز کو چیز کرتے ہیں، لہٰذا یہ بھی وہی ہفتہ ایسا ہی لگتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ کوئی چیز جیسے ایک قدم دور ہے، مجھے ایک قدم اٹھانا ہے، میں نے ایک سٹیپ آگے لینا ہے، تو وہ ایک سٹیپ لیں احتیاط کے ساتھ اور فوری طور پر۔ ہاں یہی پڑاؤ ہیں، یہ منزلیں نہیں ہیں، یہ سمجھ لیجئے یہ ہفتہ اور اگلے 4 ہفتے جو آپ کی زندگی میں آنے والے ہیں ان کا سین تھوڑا سیم رہنے جا رہا ہے، بٹ چونکہ ہم نے بات ہفتے کے لحاظ سے کرنی ہوتی ہے تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو ہفتہ ہے اس میں آپ اپنے ڈریمز کو چیز کریں گے، بٹرفلائی، انر بٹرفلائی آف ایوری ایریز ابھر کر سامنے آئی ہوگی، اور چیزیں جو ہے وہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہو سکتی ہیں، آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ اور یہاں پر ایک احتیاط بہت زیادہ ضروری کرنی ہے، جو مجھے لگ رہا ہے ایریز کو ایک میسج دینا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ پیغام رسانی کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، آپ چیٹ کر رہے ہیں یا جو خط بھیج رہے ہیں، ای میل بھیج رہے ہیں، ایڈریس اور نمبر اس پہ دھیان رکھیے گا، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ آپ اس کا میسج اس کو بھیج دیں گے، اس کا میسج اس کو بھیج دیں گے، تو ایسی کوئی میس ہو سکتا ہے، ایسی کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور اس کی آپ نے کیئر کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ دکھائی دے رہی ہے مجھے اپنے ایریز دوستوں کے لیے، کہ اچانک لوگوں کے چہرے سے نقاب ہٹتے نظر آتے ہیں، اچانک آپ کو اصل شکل، اصل چہرے نظر آتے ہیں اور ماسک جیسے اتر جاتے ہیں، اور ایک یہ سچویشن جو ہے، اور ایک آپ کے اندر کا سوشل بٹرفلائی جاگا ہوا ہے، دوسرا آپ کا دماغ تیزی میں ہے، تیسرا یہ کہ لوگوں کے چہروں سے نقاب ہٹ رہے ہیں، تو ایسے میں لوگوں کے ساتھ بلینڈ کرنا مشکل لگ سکتا ہے، آپ کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے، لیکن ملنا تو ہے، سوشلائز بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے، آپ ملیں لوگوں سے، اور جو احتیاط آپ کے لیے نظر آتی ہے وہ آتی ہے ہاتھ ملانے سے گریز کریں۔ آپ کے ہاتھوں میں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، چوٹ لگ سکتی ہے،
آپ کو جرم کیری کر سکتے ہیں, کوئی آپ کو انفیکشن کیچ ہو سکتی ہے. لہٰذا اپنے ہاتھوں کو کوشش کریں کہ ان کو گلوز میں رکھیں, ان کو سینیٹائزر لگا کر رکھیں, ہاتھ نہ ملائیں اور ہاتھ بار بار دھوئیں. آپ کے ہاتھ اس ہفتے سے لے کے اگلے 4 ہفتے تک آپ کے ہاتھوں میں تھوڑا سا پرابلم دکھائی دیتا ہے, اور اٹینشن ایشوز ہیں. اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کے لیے آپ فوکس نہیں کر پائیں گے. جو لوگ خاص طور پہ میڈیا میں ہیں یا ایجوکیشن میں ہیں یا کمیونیکیشن میں ہیں تو وہ فوکس نہیں کر پائیں گے. تھوڑا سا ایکسٹرا ڈسپلن چاہیے, تھوڑی سی ایکسٹرا آپ کو جو ہے نا چاہیے کوشش تھوڑی سی اپنے آپ کو فوکس رکھنے کے لیے, اور خاص طور پہ جب آپ کوئی بات کر رہے ہوں, کوئی میسج دے رہے ہوں اس وقت. اور دوسرا جو آپ کا دماغ ہے نا وہ ایسے لگتا ہے اس میں آندیاں چل رہی ہیں. نوٹ بک ساتھ رکھیے, آئیڈیاز کی, خیالات کی, لوگوں کی. اٹس لائک اے ویری ویری اسٹرانگ ویک فار یو, ذہن کے حوالے سے, ڈسیشنس کے حوالے سے, لوگوں کے حوالے سے. لہٰذا بی ویری کیئرفل. اپنا فوکس جب تک رکھیں گے تب تک آپ کا کچھ مسئلہ نہیں ہوگا. ایکسٹرا ڈسپلن جسے میں کہہ رہی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ان دنوں خاص طور پہ جو بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جواب دینا, بات سننی ہے سمجھنے کے لیے, جواب دینے کے لیے نہیں. کیونکہ ہمارے ایریز دوستوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اگلے بندے کی بات سنتے صرف جواب دینے کے لیے ہیں. تو اب آپ نے سمجھنا ہے لوگوں کی نیت کا, لوگوں کی باتوں کا, ان کے ذہن کا. اس طرح کی تھوڑی سی احتیاط آپ کے لیے, بہت زیادہ باتیں مائنڈ کے اراؤنڈ آپ کے موو کرتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں نیومرولوجی ہمارے ایریز دوستوں کو کیا میسج دے رہی ہے. ہماری جو نیومرولوجی کے حساب سے آپ کا نمبر اس ہفتے کا 7 بنتا ہے. 7 نمبر دراصل ایک پہیلی ہے اور اس میں پرسنل گروتھ بہت ہوتی ہے. 7 کا عدد ایک بے حد اہم لیکن ایک پہیلی عدد ہے. 7 کے عدد پر غور کیجیے گا, آپ کے ہفتے کو 7 نمبر ڈومینیٹ کرے گا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اسے ہم پیراڈاکس بھی کہتے ہیں. یہ پیراڈاکسیکل ہے, یہ پہیلی ہے. اس میں آپ ہوتا ہے نا ایک وہ ہیں کواکب, کچھ نظر آتے ہیں, کچھ اس طرح کی سچویشن آپ کے لیے ہوگی. لہٰذا نمبر 7 کو اسٹڈی کیجیے گا. اٹس گوئنگ ٹو یعنی کہ ہفتے کے ہر دن میں یہ نمبر جو ہے یہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے آپ کی زندگی میں ظاہر ہوگا. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے گڈ انرجی کیا ہے, بیڈ انرجی کیا ہے, ہیلتھ الرٹ کیا ہے, لو وائب کیا ہے, اور ہیلتھ اینڈ کریئر, فائنانسز, ایجوکیشن, اس کے حوالے سے کیا میسج ہے آپ کے لیے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں آپ کی گڈ انرجی. گڈ انرجی یہ بہت زیادہ راستے کھلیں گے اور بہت زیادہ پیغام آئیں گے. خاص طور پہ جو بندے کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں وہ خواہشیں آپ کی پوری ہو سکتی ہیں. آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, آپ کے لیے دروازے کھلیں گے. آپ کوشش کریں دروازے کو, جس کو آپ لاک سمجھتے ہیں کہ اس دروازے کو تالا لگا ہوا ہے یا یہ ہمیشہ کے لیے میرے پہ بند ہو گیا ہے, وہ آپ کو علم ہوگا کہ وہ بند نہیں ہوا, وہ تو کھلا ہے. صرف آپ کو آگے قدم بڑھانے کی ضرورت تھی اور چیک کرنے کی ضرورت تھی تالا ہے یا نہیں. دروازے کھل جائیں گے آپ کے لیے. اور جو بیڈ انرجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو کمپینینز ہیں یا دوست ہیں یا قریبی لوگ ہیں وہ ان کی نیگیٹو سائڈ آپ پر ظاہر ہو سکتی ہے. کوئی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. جن لوگوں کو آپ نے جس لیول پر رکھا ہوا تھا اس لیول سے وہ آپ کی نظر سے نیچے گر سکتے ہیں. تو لوگوں کو ان کی کمیوں محرومیوں کا مارجن دیجیے گا. ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, لیکن آپ کو اس ہفتے یہ پرابلم ہو سکتی ہے. آپ کا ہیلتھ الرٹ ٹھیک نہیں ہے, جیسے آپ کے کارڈز بھی کہہ رہے, آپ کا سٹارز بھی کہہ رہے تھے کہ بی کیئرفل وتھ یور ہینڈز. تو آپ کے کارڈز کہہ رہے ہیں بی ویری کیئرفل وتھ یور ہیلتھ الرٹ. اپنے SOPs پورے رکھیے. اور ہیلتھ جو ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی فزیکل ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے. فزیکل ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے. باہر جائیے, جم, جو بھی آپ کر سکتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹی کیجیے, ورنہ آپ ہیلتھ ایشوز کا شکار ہو سکتے ہیں. لو الرٹ بہت اچھا ہے. لگتا ہے وہ میسج, وہ پیغام, وہ بندہ لوٹ آئے گا جس کا آپ کو انتظار تھا. اگر وہ نہیں بھی آتا تو کوئی نہ کوئی دستک محبت کی آپ کے دروازے پہ اس ہفتے ضرور دکھائی دیتی ہے. آپ کا جو کریئر اور فائنانسز کے حوالے سے دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جنرلائزڈ تمام ایریز کے لیے فائنانشیل, کریئر کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے. آپ اپنا سٹیپ اگلا اٹھا سکتے ہیں, آپ اپنا پروجیکٹ لانچ کر سکتے ہیں, آپ ریز مانگ سکتے ہیں. یعنی کہ ونڈ فال آف منی آپ کے لیے اس ہفتے پاسبل دکھائی دیتی ہے. تو گڈ لک آل ایریز ود یور گڈ کریئر ایسپیکٹس, کیونکہ اوور آل پکچر جو ہے اس میں کنفیوژن اور کمپلیکیشن ہے, وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. موو کرتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن ٹورس کی طرف. ہمارے ٹورس دوستوں کا
تو یہ سیزن چل رہا ہے اور ہمارے ٹورس دوست جو ہیں ان کو اس ہفتے بہت زیادہ اٹینشن ملتی دکھائی دیتی ہے. لگتا ہے کہ لوگ ان کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوں گے, آپ کی بات سن رہے ہوں گے, اور آپ کو جو اٹینشن ہے اس میں لو کی اٹینشن بھی دکھائی دیتی ہے. لوگ محبت کا شکار ہو سکتے ہیں, آپ سے ملنا چاہیں گے, آپ سے دوستی کرنا چاہیں گے, آپ کے قریب آنا چاہیں گے. جو یہ اٹینشن ہے یہ وقتی ہے اس ٹائم کے لیے جب تک آپ کا برتھ ڈے سیزن چل رہا ہے. لہٰذا لوگوں کی توجہ, ان کی محبت, اس کو فار گرانٹیڈ نہ لے. اگر کوئی آپ کو توجہ دے رہا ہے یا محبت کر رہا ہے یا آپ کے کام کر رہا ہے یا آپ کے کام اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے یا آپ کے لیے دروازہ کھول رہا ہے یا آپ کو اپرچونیٹیز آفرز مل رہی ہیں, تو وہ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا رویہ تھینک فل بنانا ہوگا. آپ تھوڑے سے رویے میں اگنورنس لگتی ہے کہ جیسے آپ فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں, اگنور کر رہے ہیں, نیگلیکٹ کر رہے ہیں, اپنے آپ میں بزی ہیں. سو آپ کو کچھ بھی فار گرانٹیڈ لینے کی اس ہفتے ضرورت نہیں ہے, اور اس ہفتے اپنا فوکس جو ہے وہ زیادہ بزنس کی طرف رکھیے. آلدو کہ سب کچھ بند ہے, کرفیو لگا ہوا ہے, لاک ڈاؤن ہے اور عید کی چھٹیاں ہیں, لیکن یہ تو قدرت کا کام ہوتا ہے کہ اس نے کب آپ کو کون سی اپرچونٹی دینی ہے. تو یہ جو ہفتے ہیں, یہ جو دن ہیں, اس میں آپ کو ایکسلنٹ قسم کی اپرچونٹیز مل سکتی ہیں کریئر کے حوالے سے, پیسے کے حوالے سے, اور آپ ایکسائٹنگ ہے یہ. لیکن اس میں جو چیز ہے نا, جو چیز اس میں رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ یو مسٹ اسپیک اپ. آپ بولیں, آپ کہیں, آپ ڈسکس کریں, آپ اپنے میٹرز کسی کے ساتھ ڈسکس کریں. وہ آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے کالیگز بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے باس بھی ہو سکتے ہیں. پچ اور لانچ دا پروجیکٹ. آپ بولیں گے نا تو آپ کی بات کو رسپانس ملے گا. دیٹ از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, کہ رسپانس اس میں آپ کو رسپانس ملے گا ان دی میٹرز آف منی, اپرچونیٹیز, ایکسائٹنگ, گریٹ, ونڈرفل. لیکن چابی کیا ہے, کی کیا ہے, یو ہیو ٹو اسپیک اپ. اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے کہ اس ہفتے ہمارے جو ایریز دوست ہیں نا, چونکہ اٹینشن مل رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, کچھ آپ کو اپنی لکس کی طرف آپ کا فوکس چلا جائے گا. اگر آپ نے اپنے لکس کے حوالے سے کوئی کام کرنا ہے, کوئی سرجری کرانی ہے, کوئی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کرانا ہے, تو انہی دنوں کروا لیجئے. تقریباً 26 مئی سے پہلے کرا لیجئے. اور اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد تھوڑے سے حالات جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ کرائیں تو آپ کو رزلٹس آپ کی مرضی کے مطابق نہ ملے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز, جب آپ لکس کی طرف اپنی توجہ آپ کی ہوئی ہے, آپ کچھ سرجری یا فیشیل یا ہوتا ہے نا کوئی ٹریٹمنٹ, اس طرح کی بیوٹی ٹریٹمنٹس آپ کروانا چاہ رہے ہیں, کروائیں, گو ہیڈ ود اٹ, لیکن احتیاط کے ساتھ. اور جو میں نے بتایا کہ پہلے ابھی اگر 26 مئی سے پہلے کرا لیں یا پھر 11 جولائی کے بعد, یہ جو بیچ کا ٹائم ہے نا 26 مئی سے لے کے 11 جولائی, کافی لمبا ٹائم ہے. اس میں رزلٹس گڑبڑ ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ اگر آپ کاسمیٹک سرجری میں جا رہے ہیں اس حوالے سے. تو اس کے بعد ہمارے جو ٹورس دوست ہیں, اس ہفتے پھر انہیں ریٹیل تھیراپی کا مسئلہ ہے, شاپنگ کرنے کو دل چاہ رہا ہے, پرچیز کرنے کو دل چاہ رہا ہے, بلا وجہ کی چیزیں آپ کو لگ رہا ہے مجھے یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. ایکچولی یہ جو شاپنگ سپری ہے یہ ریٹیل تھیراپی ہے, اور آپ اس ریٹیل تھیراپی کا کوئی انجوائے کر رہے ہیں. سو پیسہ اسی لیے ہوتا ہے, اگر آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں, اپنے اوپر لگا رہے ہیں, تو گڈ فار اٹ, گو ہیڈ ود اٹ. اور اس میں ایک اور چیز بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کے لیے ایک رومانس کی جو ہے نا وہ ایک ارج ہے, یو وانٹ رومانس, لو, سنگل ٹورس جو ہیں تو. اور ہر ٹورس اس وقت ایک رومانس کے اس میں ہے. اگر آپ کا کرنٹ ریلیشن شپ ہے تو آپ زیادہ توجہ مانگیں گے, آپ کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا. اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے ایک وقت میں لو ٹرائنگل بن جائے, 2 لوگ ایک جیسے برابر کے 50-50 ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں, اس طرح کا آپ کے سامنے آ سکتا ہے. اور آپ کی جو رومانس کی وائبز ہیں وہ پازیٹیو ہیں, اسٹرانگ ہیں, اور ساتھ ساتھ لگتا یہ ہے کہ آپ کو ایک سے زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے ہر چیز میں. I'm not talking about love. آپ ہر چیز میں ایک سے زیادہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ یہ خریدنا چاہ رہے ہیں, آپ کوئی چیز پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ ایک کی جگہ 2 لے لیں گے. جیسے فار ایگزامپل سمبولکلی بتا رہی ہوں, میں نے یہ پین لیا, 2 رنگوں والا پین لے لیا ہے ایک, لیکن اس میں 2 رنگ ہیں. لہٰذا یہ آپ کی سائیکی اس وقت چل رہی ہے کہ آپ کو ایک میں 2 چاہیے. تو یہ اب اس کے ساتھ آپ دیکھ لیجیے آپ کیسے مینیج کر سکتے ہیں اس کو. اور ساتھ میں جو یہ ہفتہ ہی آپ کو ہفتہ ہے تجربے کا. اس ہفتے لگتا ہے کہ جیسے یو آر گوئنگ ٹو لرن, یو آر گوئنگ ٹو ایکسپیرئنس سور اور تجربہ.
مشکل ہوتا ہے. یہ لوگ تھوڑا سا تجربے سے یا یہ ان کو ہوتا ہے کہ ہر چیز خود واضح ہو, خود چل کر ہمارے پاس ہے. لیکن یہ جو ہفتہ ہے آپ کے لیے, یہ ہفتہ ایکسپیرینس کے لیے, ایکسپیریمنٹس کے لیے ہے. آپ آگے موو کیجئے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی 100 لوگوں کو بتانی ہے کہ یہ ہفتہ جو ہے یہ آپ کے لیے پلانٹیشن کا ہے. ٹورس لوگوں کے لیے پلانٹس لگانا, پودے لگانا, یہ ان کو ایک تھیراپی ہوتی ہے ان کے لیے. اور کبھی کبھی ایسا ٹائم آتا ہے ان کے اوپر ونس اور ٹوائس اے ایئر جب ان کا تھم گرین ہو جاتا ہے, یعنی کہ جو پودا یہ لگاتے ہیں وہ پودا پھلتا پھولتا ہے, پھل دیتا ہے, مرجھاتا نہیں ہے. تو یہ ہفتہ بھی ایسا ہی ہے, عید کے دن ہے, چھٹیوں کے دن ہے. آپ کوشش کیجیے آپ پودے لگائیں, گارڈننگ کریں, پلانٹیشن کریں. آپ کو واقعی اس میں ایک تھیراپی بھی ملے گی اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو سکون کتنا آتا ہے. بیکاز یہ ہر کھیت کھلیان, لینڈ, گراؤنڈ, سبز پتے, یہ ہمارے ہر ٹورس کی کمزوری ہوتے ہیں. سو انجوائے دس ویک. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹورس لوگوں کے لیے نیمرولوجی کا میسج کیا ہے. ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے نیمرولوجی کا میسج وہی ہے جو آپ کے پلانٹس آپ کو میسج دے رہے تھے, 444. 444 جو ہوتا ہے یہ ایک ایسا نمبر ہے جس میں بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے, ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ بہت کچھ نیا سیکھنے جا رہے ہوں, بہت کچھ ایسا سیکھ جائیں جس کے بارے میں آپ بڑے عرصے سے کوشش کر رہے تھے میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں. یعنی کہ یہ لرننگ کا, ایکسپیرینس کا, ایکسپیریمنٹ کا ہفتہ ہے. نمبر 4 44 از اے ویری سالڈ اینڈ پاورفل کمبینیشن. جب بھی 4 اکٹھا آ جائے یہ ایک تبدیلی کا سائن ہوتا ہے. تبدیلی مینس کوئی ایسی تبدیلی جیسے کوئی اچانک آپ کے سامنے کچھ چیز ظاہر ہو جائے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کلر بھی گرین ہوتا ہے, لہٰذا گرین 44 یہ آپ کے لیے کافی اسٹرانگ لگ رہے ہیں. 44 کو آپ دیکھ لیجئے گا اور اسٹڈی کیجئے گا کیونکہ 4 آپ کے لیے اس ہفتے کو بڑا ہی سالڈ میسج رکھتا ہے. 4 جب ہم دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا 4 نمبر کا دوست, نمبر سبلنگ, آپ کا بہن بھائی 4تھے نمبر کا, اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے اس وقت امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے اس ہفتے کی گڈ انرجی کیا ہے, اس ہفتے کی بیڈ انرجی کیا ہے, اس ہفتے کا ہیلتھ الرٹ, لو وائب اور کریئر, فائنانس, ایجوکیشن, ٹریول, اس حوالے سے کارڈز آپ کو کیا میسج دے رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کا جو گڈ انرجی ہے وہ ہے آپ کی وہی جو کارڈز نے بھی کہا, نیمرولوجی نے بھی کہا, اسٹرالوجی نے بھی کہا کہ دس از اے ویک آف لرننگ, میکنگ پلانس. پلاننگ کریں, لانچ کرنے سے زیادہ پلاننگ کیجیے. پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اس ہفتے. اور اس ہفتے آپ جو پلان کریں گے اس کو آپ نے, یعنی کہ ایک ہوتی ہے نا آخری آپ مہر لگا دیتے ہیں, مہر نہیں لگانی. اس سے آپ نے صرف پلان کرنا ہے. کسی بھی چیز کو آفیشیل کرنے کا یہ ہفتہ آپ کے لیے نہیں ہے, لیکن نیئر ٹو آفیشیل, بس ٹھیک ہے ڈن ہو گیا, سائن کرنا باقی ہے, یہاں تک بات پہنچ جائے گی. یعنی کہ اگزامپل دے رہی ہوں کہ جیسے کوئی رشتہ طے ہو جاتا ہے بس نکاح باقی ہوتا ہے, اس طرح سے کوئی یہ ہفتہ آپ کے لیے جہاں چیزیں آپ کے لیے آفیشیل ہوتی نظر آتی ہیں اور آپ کے پلانس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے نظر آتے ہیں. بیڈ انرجی یہ کہ آپ کے اسٹرالوجی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ آپ ابرپٹ ہو کر کچھ بول سکتے ہیں, ہرٹفل باتیں کر سکتے ہیں, لوگوں کو فار گرانٹیڈ لے سکتے ہیں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو بلا وجہ ہرٹ کر دیں. یعنی کہ جو پہلے ہی دکھتی جگہ ہے اس پر آپ اس زخم کو چھیڑ دیں. دوسروں کے زخم چھیڑنے سے گریز کیجیے گا. اور یہ چیز مڑ کر آپ کی طرف بھی آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی لوگ آپ کو بلا وجہ تانے, بلا وجہ تنقید, بلا وجہ کی ہرٹفل گفتگو, اس کو اوائڈ کیجیے. عید کے دن ہے, انجوائے کرنے کے دن ہے, تو اس میں یہ ہرٹفل ٹاکسک لوگوں کو اوائڈ کریں تو بہتر ہے, اور خود بھی ٹاکسک اور کرٹیکل ہونے سے گریز کیجیے. اب آپ کا جو ہیلتھ الرٹ ہے وہ ٹھیک ہے, آپ ایس او پی ظاہر ہے پورے رکھنے ہیں آپ کو, لیکن لگتا یہ ہے کہ آپ کی فیملی میں یا گھر میں یا آپ کے کلوز سبلنگ میں جو آپ کی امیجیٹ فیملی ہے اس میں کوئی وہاں پر ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے, وہاں سے آپ کو انفیکشن کیچ کر سکتے. ادروائز یور ہیلتھ الرٹ از فائن اینڈ گڈ. لو الرٹ جو آپ کی لو وائب ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ آپ کا جو آپ کے ساتھ ہیں وہ لوگوں کا رویہ لو کچھ اتنا اچھا نہیں ہے. اٹس مور فن دین سیریس تھنگس, تو انجوائے کریں. فن, لو وائب از فار فن. اب آپ کا آ جاتا ہے کریئر, فائنانسز اور ایجوکیشن. کریئر, فائنانسز اور ایجوکیشن اسٹرانگ تو ہیں, لیکن ایسے لگتا ہے آپ کا شپ پانی کا ہے. پانی میں جیسے کبھی ڈوبا کبھی ابھرا, کبھی ڈوب نہیں رہا, لیکن ہچکولے کھاتے ہوئے آپ جا رہے ہیں اس وقت.
تو ٹھیک ہے، ہچکولے ایسی سڑک ہو، راکی روڈ آ جائے تو اسٹیئرنگ اسٹرانگ پکڑ لیتے ہیں اور احتیاط سے ڈرائیو کرتے ہیں. آپ ڈرائیو نہیں کر رہے، آپ سوئم کر رہے ہیں، آپ پانی پر ہیں، اور اس میں آپ کو بہت کیئرفلی اپنے جہاز کو چلانا ہے. تو یہ تھا ہمارا ٹورس کے دوستوں کا حال. سو گڈ لک آل ٹورس. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف. ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے بہت ساری باتیں ہیں کہنے کو، کیونکہ ان کے لیے ایک ایسا ٹائم شروع ہوا ہے جو بہت زیادہ ہیکٹک ہے. یہ اگلے 4 ہفتے، بلکہ 4 ہفتے کے 11 جولائی تک کا ٹائم جو آپ کے لیے ہے وہ اہم ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ آپ شروع کریں اس کو 10 مئی سے لے کر 11 جولائی بنتے ہیں 2 مہینے، تقریباً 2 مہینے 1 دن. یہ 2 مہینے 1 دن جو ہے یہ آپ کے لیے بہت لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. اس مہینے آپ نے اپنی ذات پر فوکس رکھنا ہے، اپنے رشتوں پر، ہر چیز دیٹ از ایسوسیٹڈ ٹو یو. اس میں ٹریول بھی ہے، اس میں ایجوکیشن بھی ہے، اس میں سبلنگس بھی ہیں، اس میں ریلیشن شپس بھی ہیں، اس میں کریئر بھی ہے. ہر چیز دیٹ از اباؤٹ یو از ویری ویری امپورٹنٹ. اب جیسے ہم ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اشتہار چلتا ہے گیم آن ہے، تو ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کے لیے اس ہفتے گیم آن ہے، بلکہ گیم آن ہو گئی ہے. آپ نے اس وقت جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی جیسے ایک وائلڈ اسٹریک ہوتی ہے، جسے آپ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، جسے آپ ایک دم آپ کی ذات، آپ ڈومینیٹنگ اور اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، آپ کی وائلڈ سائڈ سامنے آ جاتی ہے، دا ریئل یو سامنے آ جاتا ہے. ہم نے بعض دفعہ پیرنٹس رکھی ہوتی ہیں، کسی سے ہم کیسے مل رہے ہوتے ہیں، کسی سے ہم کیسے مل رہے ہوتے ہیں. یہ وہ ٹائم ہے جس میں اصل آپ کا سامنے ہوگا، جس سے بھی آپ ملیں گے یو ول میٹ ود یور ریئل فیس. اب ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کے لیے تھوڑی سی چیز ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے، تو میں بھی آپ کو لوگوں کی طرف سے رسپانسز اس طرح کے ملیں اور جو تھوڑا سا پرے ہٹنے کی کوشش کریں لوگ کہ یہ کیا مطلب واٹ. تو ہر کوئی نہیں ہینڈل کر سکتا اتنی زیادہ آنیسٹی، اتنا زیادہ کانفیڈنس، اتنا زیادہ سالڈ پن کسی کا. تو لیکن آپ نے ایک بات یاد رکھتی ہیں اب سے لے کے اگلے 2 مہینے کہ آپ نے ریچ آؤٹ کرتے رہنا، آپ نے لوگوں کی طرف موو کرتے رہنا ہے، اور جو آپ کی رشتے ہیں ان کو سنبھال کر رکھنا ہے، کیونکہ آپ دل کا حال کہہ رہے ہیں، آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں، آپ اپنا اصل دکھا رہے ہیں کہ دس از یہ ہر بندے کو آپ بتانے جا رہے ہیں کہ میری زندگی میں تم یہاں پر ہو، گڈ بیڈ 0 100% جو بھی ہے وہ آپ بتانے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور ارج بہت زیادہ آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے، یعنی ایکسٹرا ٹائم آن لائن. ایکسٹرا ٹائم آپ آن لائن گزار رہے ہیں، اور اس آن لائن میں آپ دیکھنے کی بجائے شیئر کر رہے ہیں. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اپنی تھاٹس زمانے کو بتائیں، چیخ چیخ کے لوگوں کو بتائیں. آپ کے ہاتھ میں ایک لاؤڈ اسپیکر ہو اور اس پہ آپ اپنی تھاٹس لوگوں کو بتا رہے ہوں. تو یہ ایک چیز بہت زیادہ آپ میں دکھائی دیتی ہے. آبویسلی جب آپ لاؤڈ اسپیکر پہ لوگوں کو اپنی تھاٹس بتا رہے ہوتے ہیں تو غلطی بھی ہو جاتی ہے، اور غلطی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. اسٹیئنگ ٹو مچ آن لائن، شیئرنگ ٹو مچ آن لائن، زوم برن آؤٹ، بینگ ٹو مچ آن زون. سو یہ چیزیں جو ہے نا، اس کے یہ سائیڈ افیکٹس ہیں جنہیں آپ فیس کر سکتے ہیں. اچھا، اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، جب ہم بات 2 مہینے کی کر رہے ہیں، 1 ہفتے میں میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو اگلے 2 مہینے کا تھوڑا سا سم اپ کر دوں چیزیں. اگلے 2 مہینے میں یہ ہونے والا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم نے بعض دفعہ بیک برنر پر رکھی ہوتی ہیں، کر لیں گے کبھی، اور فائلیں ہم نے نیچے دبائی بھی ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ پائل اپ ہو گئی ہوتی ہیں بہت ساری. اب جو کچھ آپ نے بیک برنر پہ رکھا ہوا تھا، جو کچھ آپ نے رکھا ہوا تھا کہ یہ کل کر لیں گے، وہ سامنے آ جائے گا. تو وہ سامنے آ جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا ایک آپ کو ہینڈل کرنی ہوں گی بہت ساری چیزیں، یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگلے 2 مہینے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ ساری ٹیبل آپ کی کلین ہو جائے گی، کوئی فائل نہیں بچے گی آپ کے پاس. اور جو اس مہینے کا گرہن ہے وہ تو خیر بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. اس کے بعد مرکری آپ کے اپنے گھر میں ہی ہے اور یہیں پر وہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے بہت کیئرفلی آن لائن رہنا ہے، بہت کیئرفلی شیئر کرنا ہے، بہت کیئرفلی اپنی تھاٹس کو
لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پرابلم آپ کو آ سکتی ہے، اور آپ نے ایک بہت زیادہ جیسے میں نے کہا نا چیزیں بیک برنر میں فرنٹ پر آئیں گی، تو آپ کے اندر بار بار ایک چیز پیدا ہوگی جو کہ بڑی پازیٹیو ہے. آپ کہتے ہیں نا ایک جیمنائی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کسی ایک کلک ہوتی ہے اپنے اندر بعض دفعہ جب ہم کوئی ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں یا فائلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، جسٹ رائٹ، پرفیکٹ، وہ فیلنگ بار بار آپ پر آئے گی. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ بیک برنر سے چیزیں سامنے آئیں گی، ایک ایک کر کے سب ریزالو ہوگا اور ٹیبل کلین ہو جائے گی. تو یہ جو آپ کو آ رہی ہے نا جسٹ رائٹ کی فیلنگ، یہ بہت زبردست ہے آپ کے لیے. تو اسی لیے شاید آپ زیادہ مینٹلی ایکٹیویٹ ہو گئے، اوور ایکٹیو، جیمنائی تو ہوتا ہی ایکٹیو ہے، تو آپ اوور ایکٹیویٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت بنے ہوئے ہیں فری اسپرٹ، فری سول، اور انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں. کریں، ضرور کریں، لیکن کیئر کے ساتھ، کیونکہ جو ہے نا آپ کے چیزیں آپ کے لاشعور میں وہ بھی ایکٹیو ہو رہی ہیں. ماضی کے گلے شکوے بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں. ماضی کے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو آپ کے سامنے آ کے کہیں گے جی آج سے 2 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 4 دن پہلے، یعنی مدت ہی کوئی قید نہیں، آ کے آپ سے شکایت کریں گے تم نے یہ کیا تھا میرے ساتھ. تو آپ اس کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور اگر آپ کا یہ لگ رہا تھا نا، اور ایک اور بات کہ اس ہفتے لوگ زیادہ تر مذاق میں آپ سے بات کریں گے، اپنے دل کی بات کو مذاق میں بیان کریں گے، یعنی کہ آپ نے غور سے سننا ہے کہ مذاق کر رہا ہے، اور آپ بھی ہیومر میں، لافٹر میں، ہنسی میں وہ کہہ دیں گے جو شاید آپ مدتوں سے نہیں کہہ پا رہے ہوں گے. لہٰذا یہ چیز بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ دکھائی دیتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہیومر جو ہے وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوا ہے. اگر آپ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کہیں باہر جانا چاہ رہے ہیں، آپ ویزا، ایجوکیشن، اس کے حوالے سے بھی دروازے اوپن ہیں. آپ کہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیجئے، اور آنے والے جو ہفتے ہیں اس میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں بہت آسانی سے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کو اپنی صحت کا بہت زیادہ اس وقت خیال رکھنا ہے، کیونکہ اچانک سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو ماسکولر پینز ہو سکتی ہیں. ماسکولر پینز میں جو اپر باڈی مسلز ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ لگتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کے پھسلنے کا لگتا ہے خدشہ، جیسے سلپ ہو جانا. یہ 2 چیزیں ہیں، ان میں آپ نے کیئر کرنی ہے. اور دوسرا یہ ایک اور بھی آپ نے کیئر کرنی ہے کہ جب ہم اپنے چہرے کے اوپر صرف شیلڈ ہٹا دیتے ہیں، ماسک ہٹا دیتے ہیں، ہمارا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے، تو بعض دفعہ لوگ بلا وجہ ناراض ہو جاتے ہیں. لہٰذا لوگوں کا موڈ بھی دیکھتے رہیے گا کہ کون کس تاثر سے آپ سے بات کر رہا ہے. یہ آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ میسج ہے کارڈز کا، پلانٹس کا، اس پر آپ نے ذرا نظر رکھنی ہے. ہم دیکھتے ہیں نیومرولوجی کا میسج کیا ہے ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے. نیومرولوجی کا میسج ہے 46. 46 ہوتا ہے ڈومیسٹک ہارمنی کا نمبر. گھریلو حالات جب بہت اچھے ہو جاتے ہیں، یا گھر کے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ اگر کوئی ان میں پرابلم چل رہی ہو تو وہ ریزالو ہو جاتی ہے. لہٰذا اس پر آپ جو ہے 46، 4 اور 6 میں ڈومیسٹک ہارمنی، گھریلو حالات بہت اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی ایفرٹ چاہیے ہوتی ہیں. آپ کو کوشش کرنا پڑے گی. جہاں بھی آپ ہارمنی چاہتے ہیں آپ کو حاصل ہوگی، لیکن کوشش کرنے سے آپ کو پہلا قدم اٹھانا ہوگا. اگر گھر میں کولڈ وار چل رہی ہے یا آپ کا کوئی ناراضگی چل رہی ہے تو وہ اس ہفتے خود بخود نیومرولوجی کے حساب سے دور ہوتی نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ پہلا قدم اٹھا لیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیمنائی دوستوں کو ٹیرو کارڈز کیا میسج دیتے ہیں. سب سے پہلے گڈ انرجی، اس کے بعد بیڈ انرجی، پھر ہیلتھ الرٹ، پھر لو وائب، اور کریئر، ایجوکیشن، منی، اس کے حوالے سے کیا آپ کے لیے میسج آتا ہے. گڈ انرجی تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جو لا ہے یہ آپ کی فیور میں ہے، قانون آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ کے کوئی قانونی مسئلے چل رہے تھے تو وہ حل ہو جائیں گے، اور اگر کوئی آپ کو سٹاک کر رہا تھا، یا اگر کوئی آپ کی جاسوسی کر رہا تھا، یا کوئی آپ پہ نظر رکھے ہوئے تھا تو وہ ایکسپوز ہو جائے گا. لوگ ایکسپوز ہوں گے آپ کے لیے، اور آپ کو پتہ چلے گا اچھا اس بندے نے میرے بارے میں یہ کہا، فلاں کو یہ خبر پہنچائی. یعنی کہ جو آپ کی خبریں لوگوں کو دے رہے تھے جو لوگ بھی، یا اس حوالے سے آپ کی باتیں جو باہر نکال رہے تھے یا آپ کے راز کھول رہے تھے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ میری بات باہر جاتی کیسے ہے، یہ میں نے کسی کو بتائی نہیں تو یہ بات گئی کیسے. تو وہ سورس یا وہ ذریعہ وہ آپ کے
सामने एक्सपोज हो जाएगा, आप देख सकेंगे कि कौन आपके बारे में क्या बात कर रहा था। दिस इज़ वेरी गुड। अगर जासूस पकड़ा जाए ना, अगर वो बंदा पकड़ा जाए जो आपकी ख़बर रसानी कर रहा था, तो बड़ा सुकून आ जाता है ज़िंदगी में। उसके बाद बैड एनर्जी ये है कि आप आपके हवाले से कोई गॉसिप जनरेट कर सकते हैं कि आपको पैसा देना पड़ेगा किसी को वापसी की उम्मीद के बगैर। गुड लक जेमिनी फ्रेंड्स। अब मूव करते हैं अपने कैंसर दोस्तों की तरफ। हमारे जो कैंसर दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला हफ्ता जो है, ये समझ लीजिए कि अगले 4 हफ्ते इसी टाइप के आपके गुजरने वाले हैं, क्योंकि हो ये रहा है कि आपको मेस क्लीन करना है। एक टाइम है जहाँ पर आपको सफाई करना होती है। तो अब अगर मैं कहूँ इस हफ्ते का एक नाम देना चाहूँ आपके लिए, तो वो है ब्रेक टाइम। ये ऐसा ब्रेक टाइम है जहाँ पर आप थोड़ा सा अपना हील एंड रिलीज़ करेंगे, थोड़ा सा अपनी जो आपके, क्योंकि पिछले हफ्ते से कुछ ये आपके अंदर सिचुएशन आई हुई है कि मुझे देखो, मुझे सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने कहना है, मुझे सुनो, गुस्सा आ रहा है, और आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को जैसे होता है ना, समटाइम्स हमारे हाथ से फिसल जाती हैं चीज़ें, हम जिन चीज़ों को, जज्बात को, ख्यालात को, शिकवों को हमने पकड़ा हुआ होता है, वो हमारे ज़बान से फिसल जाते हैं। ये हफ्ता उसी टाइप का, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक ये होगा नहीं, रिलीज़ नहीं होगा, तो वो हील कैसे होगा। तो ये इसी तरह के हालात इस हफ्ते आपके रहेंगे। और थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि आपको तमाम मेस साफ़ करना है, मेस, गंद, कालीन उठा के सफाई करने का ये टाइम आप चाहें अपना चाहें। लेकिन होता ये है कि सफाई होगी आपकी ज़िंदगी में, इस हफ्ते सफाई दिखाई देती है। और आप बहुत सारे सरतान हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको रिविज़िट करेगा उनका माजी। अब कोशिश भी करें, जितनी मर्ज़ी कोशिश करें, भागें दौड़ें, जो मर्ज़ी करें, आप इस जो हीलिंग फ़ेज़ है और रिलीजिंग फ़ेज़ है, इससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि आपके आने वाले दिन है, उसमें आपने मूव करना है, आपने शाइन करना है, आपने ब्राइट होना है, आपने बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, बहुत सारे आपको अवार्ड्स मिले, आपने विक्ट्री स्टैंड पर जाना है। ज़ाहिर है कि विक्ट्री स्टैंड पर जाने के लिए बहुत तेज़ दौड़ना पड़ता है, बहुत तेज़ दौड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को हल्का करना पड़ता है। तो आप उस फेज़ में हैं जहाँ आप अपने आप को हल्का करेंगे, और इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो नहीं होना है। लिहाजा जब आपको रोना आता है, जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको किसी को कुछ कहने को दिल चाहता है, बाज़ दफ़ा होता है ना, ज़बान और दिमाग का टांका टूट जाता है, और ज़बान गेट्स द हार्ट ऑफ इट्स ओन और ब्रेन ऑफ इट्स ओन। तो ये ऐसा ही है, योर टंग इज़ गेटिंग द ब्रेन ऑफ इट्स ओन, खुद ही बोलना शुरू हो जाएगी और आप कुछ रोक नहीं पाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको फेवर करिए, क्योंकि उसके बाद आपको सुकून मिलता नज़र आता है। ज़ाहिर है कि अगर एक काम आपने किया, आपकी ज़बान से वो सारी बातें निकल गई हैं, सारा कुछ आपके अंदर से निकल गया, उसके बाद आपको सुकून मिला, दैट मीन्स कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी थी। तो यूँ ऐसे लगता है। और दूसरा एक और बात जो इस हफ्ते आपको बतानी भी है और समझानी भी है, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। हमारे जो कैंसर दोस्त होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग होते हैं दूसरों के लिए, लोगों को सहारा देना इनकी आदत होती है। किसी के लिए हद से आगे चले जाना, लिमिट से आगे चले जाना इनकी आदत होती है। ख़ास तौर पे वो लोग जो इनके सिबलिंग्स होते हैं, वो लोग जो इनके बहन भाई होते हैं, वो लोग जो इनके करीबी होते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाते हैं। इस हफ्ते आपने ये देखना है कि आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड, आपकी ज़रूरियात क्या हैं, और वो कौन लोग हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा आपसे क्लिंग कर रहे हैं, आपसे चिमड़ गए हैं, और आप किसको अपने कंधों पर सवार किया हुआ है। सपोर्ट आपकी आदत है, आपकी फितरत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने पुल आउट करना है उन लोगों से जो बहुत ज़्यादा क्लिंग कर रहे हैं। देखिए, अगर एक माँ बच्चे को बहुत ज़्यादा गोद में रखेगी, बच्चा फूला फैलेगा कैसे। हर किसी ने ग्रो अपने ओन पर करना होता है, आपको धक्का देना पड़ता है फॉर द फर्स्ट फ्लाइट। तो आप लोगों को पुल आउट करें, लोगों से अपना जो है वो ताल्लुक़ एक हद से होता है ना कि आप अपनी सपोर्ट खींच लें। तो ये वो हफ्ता है जब आपको खुद अपने ऊपर तवज्जो देनी है, और जिन लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें लेट देम ग्रो ऑन देयर ओन। लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर सर पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर उनके लिए एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि आपकी इस वक्त जो खुद तबीयत है वो ऐसी है कि जहाँ आपको खुद सपोर्ट की ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट की। अदरवाइज तो सब कुछ ठीक है, बट यू नीड बिट ऑफ इमोशनल सपोर्ट। आपको भी सहारा चाहिए, क्योंकि आप हैं गुस्से के फेज़ में, जहाँ पर आपको गुस्सा आया हुआ है, जहाँ पर आपके गिले शिकवे आपकी ज़बान से फिसल रहे हैं, जहाँ से आप बंदे का दिल चाहता है ना कि मैं तोड़ फोड़ के हर चीज़ ठीक कर दूँ,
اب اس فیز میں ہے. اس فیز میں اگر آپ کو کوئی اور بندہ بھی آپ کی سر پر سوار ہو جائے یا آپ کو اپنے میس کے ساتھ دوسروں کا میس بھی کلیئر کرنا پڑے تو وہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا لیٹ دیم گرو آن دیئر اون. اس کے بعد آپ نے ایک اور بات پہ غور کرنا ہے, یہ دیکھنا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ڈائریکٹ آپ سے انٹریکٹ کرنے کی بجائے, ڈائریکٹ بات کرنے کی بجائے لیفٹ رائٹ سے آ رہے ہیں. جسٹ سی کہ ہو از کمنگ ان ڈائریکٹلی, مذاق میں بات کر رہے ہیں یا لیفٹ سے حملہ کر رہے ہیں یا رائٹ سے حملہ کر رہے ہیں, سیدھے آئی ٹو آئی بات نہیں کر رہے. یہ تو خالص ویسے ہمارے کینسر لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ تھوڑا سا انڈائریکٹ ہو کر بات کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ لوگ آپ کے ساتھ انڈائریکٹ ہو رہے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیے, بٹوین دا لائنز پڑھنے کی کوشش کیجیے, یہ دیکھیے کہ کون کہاں سے آ رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ساری باتیں, اور لیٹر آن وہ کہیں گے جی ہم نے تو آپ کو بتا دیا تھا, ہم نے تو آپ کو انفارم کر دیا تھا. تو آپ تھوڑا سا لوگوں کو ڈائریکٹ آنے کی مشورہ دیں یا ڈائریکٹ پوچھیں 1 to 1. انڈائریکٹ آپ بات, لوگوں کی بات سننا سمجھنا, وہ آپ کے لیے کنفیوژن کریٹ کرے گی لیٹر آن. اس کے بعد آپ ایک اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹیبو ٹاپکس, کچھ چیزیں ہوتی ہیں معاشرتی طور پر ہمیں الاؤڈ نہیں ہوتی, لیکن لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ کے ساتھ آپ ٹیبو ٹاپکس کو چھیڑ دیں گے, کچھ ایسی باتیں, کچھ ایسے موضوع, کچھ ایسی گفتگو چھیڑ دیں گے جو جسے منع کیا گیا. کچھ ہوتا ہے نا فیملی سیکرٹس ہوتے ہیں, یا گھر میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تذکرہ منع ہوتا ہے, یعنی جن چیزوں کا تذکرہ ممنوع ہے آپ کے ارد گرد, آپ ان چیزوں کو وہ راگ وہ سر چھیڑ دیں گے, جس کے بعد کافی لمبی بحث شروع ہو جائے گی. اس سے آپ کو بچنا پڑے گا کیونکہ یہ آپ کے لیے اس وقت سلپری گراؤنڈ ہے, لیکن بہرحال آپ ٹیبو ٹاپکس کو چھیڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ لگتا یہ ہے کہ جیسے آپ پبلک پلیسز پر جا رہے ہیں, جیسے جلسے میں جا رہے ہیں, جلوس میں جا رہے ہیں, بہت سارے ایسی جگہ جمع ہو رہے ہیں جہاں پر بہت لوگ ہیں, ایسی جگہ, یعنی کہ آپ کا گزر, آپ کا کام کچھ ایسے مقام سے اس ہفتے ہوگا جہاں لوگ ہیں, پبلک ہے, یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس سے آپ کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور بات آپ دھیان میں رکھیے کہ آپ کے جو اسپاؤس ہے, آپ کے جو پارٹنر ہے, آپ کے بزنس پارٹنر بھی, آپ کے لائف پارٹنر بھی, آپ جو بھی پارٹنرشپ کی کرسی پہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, اس کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے. اس کے لیے اس ہفتے میں آپ سمجھ لیجئے فائنینشیل انکریز ہے, اس کے لیے فائنینشیل کوئی ترقی ہے, کوئی ترقی, کوئی کامیابی نظر آتی ہے آپ کے پارٹنر کے لیے. وہ پارٹنر اگر لائف پارٹنر ہے تو اس کے لیے ڈبل ہے, اور اگر بزنس پارٹنر ہے تو اس کے لیے ٹرپل ہے. لہٰذا پارٹنرشپ آپ کی بہت زیادہ سکسیزفل ہے. آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کے لیے تھوڑا سا پریشانی کا باعث ہو سکتے ہیں, اور آپ کو کچھ ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں جو ناگوار گزریں بہت زیادہ, یا آپ کے راز کھول سکتے ہیں آپ کے دوست. آپ کے دوست اس وقت تھوڑا سا ایول رول پلے کریں گے آپ کی لائف میں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے تھوڑا سا ڈیٹا بیک اپ رکھنا ہوگا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو مشینری ہے وہ کرپٹ ہو جائے. فار ایگزامپل آپ کی گاڑی, آپ کا جو موسٹلی مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے ایشوز ہوں گے موبائل, لیپ ٹاپ, گاڑی ریلیٹڈ, تو ان چیزوں کا آپ ذرا بیک اپ کر لیجئے. اور اگر آپ کی مشینری میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو بھی دیکھ لیجئے, کیونکہ اس ہفتے کچھ چیزیں اس طرح کی بلاسٹ ہو سکتی ہیں جہاں پر آپ کا, اور پاسورڈ بدل لیجئے کیونکہ آپ کا کوئی دوست ہے جو اس وقت ایول رول میں ہے. آپ پاسورڈ بدل لیجئے, جو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیجئے, اور اپنا جو لیپ ٹاپ ہے وغیرہ, یہ چیزیں جتنی بھی ہیں انفارمیشن آپ کی, اس انفارمیشن کو آپ تھوڑا سا ڈبل چیک کر کے اور اس کا ڈیٹا بیک اپ تیار کر لیجئے. پھر آ جاتا ہے جناب آپ کا, پھر وہی بات جو بار بار آپ کے لیے میسج پلانٹ سے آ رہا ہے, وہ یہ آ رہا ہے کہ جسٹ کنٹرول یور سیلف, اپنے آپ کو کنٹرول کریں, کام ڈاؤن کریں. اور آپ کے لیے جو سب سے زیادہ تھیراپی ہوتی ہے نا کینسر لوگوں کے لیے, وہ سلیپ ہوتی ہے. یہ دیکھیں کہیں آپ کی سلیپ ڈسٹرب تو نہیں ہے, کیونکہ جو کینسر لوگ ہوتے ہیں ان کی جب سلیپ ڈسٹرب ہو جائے تو یہ کافی پرابلم میں آ جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہیں ایسا ہو رہا ہو کہ آپ نیند پوری نہ ہو رہی ہو, یا آپ کی نیند میں کوئی ڈسٹربنس ہو. اس کو ذرا چیک کر لیجئے گا, تاکہ یہ جو ایشوز آ رہے ہیں آپ کو, کیونکہ آ رہے ہیں, تو پلینٹس کی طرف سے رہے ہیں, لیکن جب آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو کچھ چیزیں اگر زیادہ ملٹی پلائی کر رہی ہوتی ہیں, ان کو جو چیز زیادہ بڑھا رہی ہوتی ہے, وہ نیچے کوئی آپ کی کوئی کمی بیشی ہوتی ہے. تو آپ کی کمی بیشی اس وقت لیک آف ریسٹ ہے, لیک آف سلیپ ہے, اس کی کیئر کر لیجیے گا.
اور تھوڑا سا ایک اور بھی کیئر کرنے کی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے روم کو تھوڑا سا کام کر کے سوئیے. آپ کے روم میں الیکٹرو میگنیٹک اسموگ بہت زیادہ نظر آتا ہے, یعنی کہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے آپ سرہانے لیپ ٹاپ رکھ کے سو رہے ہیں. الیکٹرو میگنیٹک اسموگ سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے. اب دیکھتے ہیں ہمارے کینسر دوستوں کے لیے نیومرولوجی کا کیا میسج ہے. آپ کے لیے بڑا اس وقت میسج وہی ایگزیکٹ نیومرولوجی بھی وہی کہہ رہی ہے جو اس وقت ٹیرو کارڈز کہہ رہے ہیں. نمبر آپ کا آتا ہے 41 نمبر ہوتا ہے سیلف ڈسپلن کا. آپ کو سیلف ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ بہت زیادہ اسٹرالوجی میں نظر آ رہی ہے. آپ کا دماغ جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ بندہ بالکل اپنے آپ کو لوز چھوڑ دیتا ہے, تو وہ سچویشن آپ کے ساتھ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو بالکل چھوڑ دیے. تو اس سے وہ ویبرڈ ہو سکتا ہے, تو بہت کیئر کیجیے, بہت زیادہ اپنے دماغ کی کیئر کیجیے. اور جو ڈیٹیل میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں ان کو ذرا فالو کرنے کی کوشش کیجیے. اب دیکھتے ہیں ہمارے کینسر دوستوں کے لیے گڈ انرجی کیا ہے, بیڈ انرجی کیا ہے, ہیلتھ الرٹ کیا ہے, لو وائب کیا ہے, کریئر, فائنانسز, ایجوکیشن, اس کے حوالے سے آپ کے لیے کیا میسج آتا ہے. تو سب سے پہلے آپ کا میسج جو آ رہا ہے آپ کے گڈ انرجی کا وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک بہت بڑا آسمان ملے گا اڑنے کے لیے. آپ اپنے فیصلے لانچ کر سکتے ہیں, آپ اپنی باتیں ایکسپلین کر سکتے ہیں. باتیں کارڈز تو اسٹرالوجی کہہ رہی ہے کہ تھوڑا سا کام ڈاؤن, لیکن یہ کہ لوگ آپ کی بات کو سمجھ جائیں گے. بہت سارے جسے ونڈو آف اپرچونٹی کھل رہی ہے آپ کے لیے. مین آپ کی گڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کی ونڈو آف اپرچونٹیز آپ کے لیے کھل رہی ہیں. بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کا واسطہ عجیب و غریب لوگوں سے پڑ سکتا ہے, جو ویئرڈ لوگ ہوتے ہیں. لوگ عجیب ویئرڈ رویے کا مظاہرہ کریں گے آپ کے سامنے, اور آپ کو اپنے نیگیٹو انرجی کلین کرنی ہے. آپ کے ارد گرد کچھ نیگیٹو انرجی جمع ہوئی ہے, اسے فوری طور پر کلین کیجیے. آپ کا ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے, SOP ظاہر فالو کیجیے, لیکن آپ کا ہیلتھ الرٹ اس ہفتے کے لیے ٹھیک ہے. آپ کی لو وائب بہترین ہے. اٹس اے گو ہیڈ, اٹس پازیٹیو, اٹس ونڈرفل. اور آپ کا کریئر جو ہے, کریئر, فائنانسز اور ایجوکیشن, اس میں ایسے اچانک جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ونڈو آف اپرچونیٹیز آپ کی گڈ انرجی ہے, تو آپ کا کریئر, فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی آپ کی گڈ وائب, گڈ انرجی ہے. اور پروبیبلٹی یہ ہے کہ آپ پچ کر سکتے ہیں, لانچ کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. سو گڈ لک آل کینسر فرینڈس. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف. ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے کئی حوالے سے. پہلی بات تو یہ کہ اس ہفتے آپ کچھ سیکھیں گے, کچھ نیا سیکھنے جا رہے ہیں. ہم کیا نیا سیکھنے جا رہے ہیں, اس میں بیسیکلی ہے ٹیم ورک, اور اس میں بیسیکلی ہے ورک اسمارٹلی. ورک اسمارٹ رادر دین ورکنگ مور. زیادہ کام کرنے کی وجہ, زیادہ محنت کرنے کی وجہ اسمارٹلی کام کرنا سیکھیں گے اس ہفتے آپ. اور آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ ٹیم کو ساتھ کیسے لے کے چلتے ہیں, کام دوسروں کو ڈیلیگیٹ کیسے کیا جاتا ہے, کام لوگوں سے لیا کیسے جاتا ہے. HR کے حوالے سے آپ سیکھیں گے, اور پبلک ریلیشننگ کے حوالے سے آپ سیکھیں گے. پچھلے کچھ ہفتے آپ نے بہت کام کیا, کچھ ہیکٹک تھا, مائنڈ آپ کا ایگزاسٹ ہو گیا, اوور ورک رہا, لمبے ورکنگ آورز تھے آپ کے, سکون کم تھا, لیکن یو ور انجوائنگ اٹ. کیونکہ ہمارے لیے دوستوں کے لیے ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ کام شروع کریں اور پھر اسے تکمیل تک پہنچائیں. تو یہ ہفتہ کچھ ایسا تھا جس میں آپ نے کام کیا, اور اب جو ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے اس میں لیس ورک ہے, مور لرننگ ہے. اور لرننگ بھی یہ جو میں نے آپ کو بتائی یہ ہے. اور ایک ڈیجیٹل ڈومین جسے کہتے ہیں نا, کہ آپ ڈیجیٹل ڈومین میں قدم رکھنے والے ہیں یا قدم جمانے والے ہیں, یہ چیزیں ہیں. اور دوسرا اس کے علاوہ یوں لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ اپنے آفس سے زیادہ سوشل میڈیا پر بیٹھیں گے. عید بھی تو یہاں پر ہے, لیکن پوری دنیا میں بھی تو لیوز پھیلے ہوئے ہیں. تو لگتا ہے کہ ہماری سارے لیو دوست جو ہے نا, وہ ان دنوں اپنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گزارنے والے ہیں. اور اس میں ایک اور بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ پبلش کریں. ڈونٹ ویٹ کہ لوگ آپ کو ڈھونڈیں, آپ کو میسج سینڈ کریں. آپ سینڈ کریں, آپ لنک سینڈ کریں, آپ فرینڈز ریکویسٹ بھیجیں. بھیج رہے ہیں, بلکہ لگتا ہے یہ کہ آپ یہ کر رہے ہیں, میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لگتا ہے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, آپ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں لوگوں کو.
اور اس میں ریچ آؤٹ تو آپ کریں بالکل ضروری ہے، کیونکہ آنے والے 4 ہفتے کچھ اسی قسم کے ہیں جہاں آپ زیادہ سوشلائز کر رہے ہیں، زیادہ سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں، آپ زیادہ لوگوں کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں، دوستی کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، کورسز لے رہے ہیں، کچھ کلاسز لے رہے ہیں، کچھ لوگوں سے لرن کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر آپ نے ایک چیز کی دھیان رکھنا ہے کہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں لیس از مور. اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کیجیے، اور جو گڈ ہے اس کو گریٹ بنانے کی کوشش کیجیے. یعنی کہ زیادہ جمع کرنے کی بجائے یہ بھی ادھر بھی ادھر بھی، جو ہے اس کو گریٹ بنانے کی کوشش کیجیے. گڈ کو اگلے قدم پر لے جائیے، ایکسلنٹ پر لے جائیے اور گریٹ پر لے جائیے. اور جو لیس ہے کم کیجیے، اپنے ارد گرد چیزیں کم کیجیے، کلٹر صاف کیجیے، کیونکہ آپ کے ارد گرد بہت کلٹر ہے، چاہے وہ فزیکل ہے یا اسپریچول ہے یا وہ سمبولک ہے. بہت زیادہ آپ کے ارد گرد کلٹر جمع ہو گیا، اس کی صفائی کی ضرورت ہے. ایک چیز ہوتی ہے، ایک فریز ہوتا ہے جسے ہم اسپرنگ کلیننگ کہتے ہیں. اسپرنگ کلیننگ کیجیے، چیزوں کو، کلٹر کو صاف کیجیے، رشتوں کو صاف کیجیے، تعلقات کو صاف کیجیے، اپنے اور رب کے ساتھ اپنے تعلق کو صاف کیجیے، چیزوں کو صاف کیجیے، اور جو ہے اس کا شکر کیجیے اور اسے امپروو کرنے کی کوشش کیجیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا ایکسرسائز کی طرف توجہ دینا پڑے گی، کیونکہ آپ ان دنوں آپ کی جو ہیلتھ ہے اس میں ایکسرسائز کی یا موومنٹ کی یا فزیکل ایکٹیویٹی کی کمی ہے. اس کو آپ نے امپروو کرنا ہے. تھوڑا سا اپنے جو بھی آپ کی ایج ہے یا جو بھی آپ کی کام کی سچویشن ہے اس میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو اپنی جو فزیکل ہے، فزیکل آپ کی اپیرنس ہے یا آپ کی ہیلتھ ہے یا وائٹیلٹی ہے، اس کو آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ آپ کے، جیسے میں نے کہا کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ہیں، سوشلائز کر رہے ہیں، تو یہاں پر کچھ جیسے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کو اپنا اصل چہرہ نہیں دکھا رہے، نقاب ان کے چہروں پر ہے. انہیں پہچاننے کی کوشش کیجیے، کیونکہ لگتا ہے کہ آستین میں کچھ سانپ ہے، یا جس گھاس پر آپ واک کر رہے ہیں، میں سمبولیکلی کہہ رہی ہوں کہ جس گھاس پر آپ واک کر رہے ہیں اس گھاس میں کچھ سانپ چھپے ہوئے ہیں. تو آپ نے ان سانپوں کو، آستین کے سانپوں کو، ان دوست کے بھیس میں دشمنوں کو، بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے کو پہچاننا ہے. ہمارے لیے، دوستوں کے لیے سب سے مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں پہ شک نہیں کرتے، اپنی دھن میں رہتے ہیں، اپنی طرح دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں، منافق نہیں ہوتے، ڈپلومیٹ نہیں ہوتے، جو ان کی اندر جو ہوتا ہے وہی باہر ہوتے ہیں. لہٰذا تھوڑی سی ڈپلومیسی کے ساتھ آپ اس چیز کو تلاش کیجئے کہ وہ کہاں ہے اور وہ کون ہے جو آپ کے لیے یہ سارے پرابلمز کریٹ کر رہا ہے. اس کے بعد ایک اور بات بھی ہے کہ کوئی ایسا آپ کا آمنا سامنا ہوگا کسی ایسے لوگوں سے جو ماضی میں آپ کے بہت بڑے دشمن رہے ہوں گے. کہیں کسی سوشل گیدرنگ میں یا کہیں نہ کہیں کچھ آپ ایسے لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں جو کبھی آپ کے بہت زیادہ دشمن رہے ہیں. تو اس دشمنی کو ہو سکتا ہے اس وقت کلیئر کرنے کا ٹائم ہوتا ہے نا، آپ حساب کتاب برابر کرتے ہیں، تو یہ حساب کتاب برابر کرنے کا وقت بھی ہے جب اسپریچولی بھی آپ حساب کتاب برابر کریں گے، فزیکلی بھی، سائیکولوجیکلی بھی. تسلی ہو رہی ہے آپ کی، جسے آپ کو سکون آ رہا ہے، ایک ایسی کیفیت آپ کے سٹارز میں دکھائی دیتی ہے جہاں آپ کو بالکل کمفرٹ اور سکون مل رہا ہے یہ سوچ کر کے اب میں نے برابر کر دیا حساب. تو یہ ایک بڑی زبردست چیز اس میں ہے. بہرحال اب آپ نے جس چیز پر فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے ڈیجیٹل ڈومین، ٹیکنالوجی. کوئی نئی چیز سیکھی، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ہیں ہی ڈیجیٹل ورلڈ میں یا ٹیکنالوجی میں، تو وہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے بہت لکی ٹائم ہے، یہ ان کے لیے بہت گڈ ٹائم ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے لیو پر ایک آپ سمجھ لیجئے کوئی بہت زبردست چیزیں آنے والی ہیں، کوئی بہت زبردست پروجیکٹس. اگر آپ ٹیکنالوجی کی ورلڈ میں ہیں، اس ڈومین میں کام کریں، تو پھر آپ کو بہت بڑا رستہ، کوئی بہت بڑا پروجیکٹ، بہت بڑی اوپننگ آپ کو مل سکتی ہے. آبویسلی دروازہ خود کھولنا پڑتا ہے، اپرچونٹی کے لیے سرچ کرنا پڑتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ انتظار نہ کریں، آپ تلاش نہ کریں، آپ ویٹ نہ کریں، ریچ آؤٹ کریں. تو ریچ آؤٹ کریں، بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جو اس دروازے کے بیہائنڈ آپ کو ویٹ کر رہی ہیں اگر آپ ٹیکنالوجی کی ورلڈ میں ہیں. لہٰذا موو کریں، فارورڈ موو کریں اور ریچ آؤٹ کریں. اگر آپ ریچ آؤٹ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی ونڈ فال ہے جو آنے والے، آپ سمجھ لیجیے جولائی میں
آپ کو ونڈ فال کی طرح آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے ان اپرچونیٹیز کا جو اس ہفتے آپ کیپچر کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیومرولوجی آپ کو کیا میسج دے رہی ہے۔ نیومرولوجی آپ کو میسج دے رہی ہے 32، 3+2۔ 3+2 نمبر 5 بنتا ہے، اور 32 کا جو بیسک مطلب ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے میوزک۔ تھوڑا سا جیسے میوزک سنیے، تھوڑا سا میوزک کے جب بھی یہ 32 نمبر آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے ارد گرد اپنی زندگی کی فریکوینسیز کو ٹھیک کریں۔ فریکوینسی جیسے آپ کو اسٹرالوجی میں بھی تھا کہ اپنے تعلقات کو صاف کیجئے، فریکوینسیز کو امپروو کیجئے، اپنے جو آپ کی میوزک ہے، کریکٹ دی میوزک آف یور لائف۔ دس از دی میسج آف نیومرولوجی فار یو، کہ اپنی زندگی کی جو موسیقی ہے، جو سر ہیں، ان کو ٹھیک کیجئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیو دوستوں کے لیے ٹیرو کارڈز کیا میسج دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی گڈ انرجی، دین بیڈ انرجی، اس کے بعد ہیلتھ الرٹ، لو وائب، اور کریئر، فائنانسز اینڈ ایجوکیشن۔ دوستو، آپ کی گڈ انرجی میں آ رہا ہے کہ آپ کو بہت کامیابی، جیسے کوئی بندہ اپنے کامیابی سے آپ اپنے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر لیں گے، ایک سکون کی نیند سو سکیں گے، جو الجھنیں تھیں انہیں آپ سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات اس ہفتے کی یہ کہ اگر کوئی پرانے مسائل تھے آپ کی زندگی میں تو ان کے نئے حل آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ کا دماغ جو ہے وہ آؤٹ آف باکس سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ہفتے، یا یوں کہہ لیجیے کہ آپ کی جو آؤٹ آف باکس سوچنے کی صلاحیت ہے وہ ایکٹیویٹڈ ہے اس ہفتے۔ بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد نیگیٹو انرجی ہے، آپ کو تھوڑا سے مراقبے کی ضرورت ہے، تھوڑے سے سکون کی ضرورت ہے، تھوڑا سا میڈیٹیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے ارد گرد کچھ ایسی انرجی جمع ہوگی جسے فوری طور پر کلین اپ کرنا آپ کے لیے ایک مسٹ ہے۔ ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اس وقت جیسے ایک تو SOPs آبویسلی آپ کو بہت اسٹرانگلی فالو کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ پر کسی بیماری کا حملہ، کوئی انفیکشن آپ کیچ کر سکتے ہیں، اور انفیکشن آپ کیچ کریں گے باہر کھانے پینے سے، تو کوشش کیجئے باہر کھانا اور خاص طور پہ پینا اسے آپ گریز کریں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا لو وائب۔ لو وائب بہت اچھا، لو وائب از ایکسیلنٹ، ریلیشن آپ کے رشتے جتنے بھی ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے دکھائی دیتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ کریئر کے حوالے سے آپ کا تھوڑا سا ایک سمجھ لیجیے بریک ٹائم ہے، یا کام سے جیسے تھوڑی دنوں کے لیے کوئی چھٹی بندہ لے لیتا ہے اس طرح سے ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کو اس وقت ہوتا ہے نا کام کا ٹائم گزر گیا، اب تھوڑا سا کھیل، کچھ فن، کچھ انجوائے کرنے کا ٹائم آپ کے لیے ہے۔ اوور آل ورک جو ہے وہ تھوڑا سا اس ہفتے سلو جا رہا ہے۔ اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف، ہمارا چھٹا سائن۔ ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے اس ہفتے کو جیسے آپ کہتے ہیں نا ایک تھیم کیا ہے اس ہفتے کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اس ہفتے کے لیے ایک لفظ بتاؤ کیا ہے، تو وہ ہے سکسیس، کامیابی۔ سکسیس از دی تھیم آف دا ویک۔ کامیابیاں سمیٹے چلے جا رہے ہیں، اور لیکن ایک چیز جو آپ کے لیے مشکل ہے ہمارے ورگو دوستوں کے لیے، وہ ہوتا ہے فاسٹ لین میں ٹریول کرنا۔ آپ فاسٹ لین میں ہیں، جیسے ہوتا ہے نا ہیکٹکلی فاسٹ، اتنا فاسٹ ہے سب کچھ، لیکن obviously جب کامیابی ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر بھاگ دوڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، تھکا دینے والی بھاگ دوڑ اس ہفتے آپ کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے۔ یہاں پر جو کی ہے کامیابی کی وہ یہ ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اچھا کامیابی سے تھیم، تو واٹ از دا کی از کہ آپ کس کو جانتے ہیں، پاور پلیسز پر کس کو جانتے ہیں، اپنے کانٹیکٹس یوز کیجئے، اور ایسی جگہوں پر، ایسے فنکشنز میں جائیے جہاں پر آپ ان لوگوں سے مل سکیں، اپنے پرانے دوستوں سے جو کسی پوزیشن پہ ہیں، کیونکہ وہ لوگ جن کے اختیار میں کچھ ہے اور وہ آپ کے جاننے والے بھی ہیں، تو وہ اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ سوشلائز کریں گے، بڑی اسٹریٹجی سے، حکمت عملی سے پلان کر کے آپ سوشلائز کریں گے، اچھا یہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے، اس میں نے کس کو ملنا ہے، میں نے کس کو نہیں ملنا۔ اس کے علاوہ پاور لانچ لگتی ہے کہ جیسے آپ کو چیزیں لانچ کر رہے ہیں، پاور پروجیکٹس لانچ کر رہے ہیں، پاور، ترقی، کامیابی، بھاگ دوڑ۔ اور اس میں یہ ہے کہ دوسرا جو بیسیکلی آپ کو کہتے ہیں نا لاگ ان سائن ان، تو سائن ان ٹو کامیابی، لاگ ان ٹو اپنے جو بھی آپ کا سوشل نیٹ ورک ہے اس میں لاگ ان کریں، اور اپنے کام کو لانچ کریں، اپنے آئیڈیاز کو پیچ کریں، اپنی جو آپ کی ایک ترقی ہے، کامیابی ہے، سفر ہے، اس میں فلو اینڈ ایز ہے۔ اوپر کا سفر ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، جرنی اپ ہل، تو جرنی اپ ہل آپ کے لیے بہت آسان ہے، ایز اینڈ فلو کے ساتھ آپ کامیابی کے سفر طے کرتے چلے جائیں گے۔
اور ایونٹس بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے ایونٹس ہو رہے ہیں, لہٰذا سوشلائز اسٹریٹجی کے لیے اپنا ٹائم ضائع مت کیجیے گا بیکار کے لوگوں سے ملنے میں, یا وہ لوگ جہاں پر آپ کو کوئی کامیابی کی امید نہیں. اپرچونسٹ ہونا, تھوڑا سا اس ہفتے اپرچونسٹ ہو جائیے, ان لوگوں کو ملیے جن سے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ ٹائم آئے گا. ہمارے جو ورک دوست ہیں وہ سوشلائز کرتے ہیں اپنے ان دوستوں کے ساتھ, بیکار جہاں پر ٹائم صرف ویسٹ ہوتا ہے, بٹ یو لائک دیٹ آلسو. لیکن اس کے لیے یہ ہفتہ نہیں ہے. اپنی میٹنگز ہوں گی, کالز ہوں گی, اور یعنی کہ ایک سب کچھ بہت زبردست کے ساتھ جا رہا ہے. لیکن ایک اہم بات, وہ آپ کی وارڈروب ہے, آپ کی لکس ہیں. کیونکہ آپ کا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی جو لکس ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. فرسٹ امپریشن جو ہوتا ہے وہ اس پر آپ نے ورک کرنا ہے, کیونکہ وہ سم ہاؤ اور دی ادر میٹر کرتا ہے. اور اس میں خاص طور پہ تھرسڈے آنورڈس, جمعرات کے بعد آپ کا فرسٹ امپریشن, آپ کی لکس, آپ کا اسٹائل, یہ میٹر کرتا ہے. اس پر آپ کو فوکس کرنا ہوگا کسی نہ کسی طرح سے. اور ایک اور بات, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دن ایسے, ہفتے ایسے زندگی میں آتے ہیں آپ کو اچانک شہرت مل جاتی ہے. آؤٹ آف بلوز آپ کو شہرت مل جاتی ہے جس کے لیے آپ نے پلان بھی نہیں کیا ہوتا. تو اس طرح سے کوئی شہرت آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے, دولت آ سکتی ہے, اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ پازیٹیو. وہ پازیٹیو ان ایکسپیکٹڈ جیسے دولت ہے, جیسے شہرت ہے, جیسے آپ کے ملینز میں آپ کے ویورز چلے جاتے ہیں, اس طرح کی کوئی شہرت آپ کی نظر آتی ہے. اور آپ ہیں ڈرائیونگ سیٹ پر. ورکو دوستو, یہ یاد رکھنا کہ یو آر ڈرائیونگ, یو آر کالنگ دی شوٹس, یو آر آن دا اسٹیئرنگ. سو اس حوالے سے آپ ڈیسیشنز لیجیے گا, کیونکہ جو بھی ڈیسیشن آپ لیں گے, جو بھی فیصلہ آپ کریں گے, وہ آپ ہی کو اس کے کانسیکوینسز بھگتنے. اور مجھے امید یہی ہے, اور کارڈس بھی سارے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کامیاب ہو رہے ہیں, صحیح فیصلے کر رہے ہیں, صحیح وقت پر صحیح لوگوں سے. ہوتا ہے نا, ایٹ دا رائٹ پلیس, ایٹ دا رائٹ ٹائم, ایٹ دا رائٹ مومنٹ, رائٹ پیپل, ایک صحیح وقت پر آپ صحیح بات کریں. کچھ اس طرح کا یہ ہفتہ ہے. لیکن ایک چیز جو آ رہی ہے نا, وہ لگ رہی ہے کہ آپ تھوڑا سا اس سارے سچویشن میں, سارے سینیریو میں آپ تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ٹو ریچ آؤٹ ہو گئے ہیں, یعنی کہ آپ سے ملنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا اپنے آپ کو اویلیبل کریں سب کے لیے, اور اپنے کام پر, کاروبار پر اگلے 4 ہفتے کے لیے آپ سمجھ لیجیے آپ کو فوکس کرنا ہے. یہ 4 ہفتے آنے والے جو ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ آپ کے کاموں میں کامیابی دے سکتے ہیں, لیکن وہ کام جو آپ اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں, وہاں جہاں آپ ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں. لہٰذا اس چیز کا آپ نے زیادہ خیال رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہیلتھ ایشوز ہیں, روانی تو بہت ہے کاموں میں, لیکن ہیلتھ ایشوز تھوڑے سے آپ کے لیے سیریس ہیں. اور خاص طور پر آپ کے جو یہ آپ کے بازو, ہاتھ, کندھا, گردن, یہاں پر مسئلہ آ سکتا ہے, درد آ سکتی ہے, چوٹ لگ سکتی ہے, کیونکہ آپ تیزی میں ہیں تھوڑے. اور جب تیزی میں ہیں ذہنی طور پہ بھی, جسمانی طور پر بھی, اور روحانی طور پر بھی, سائیکلوجیکلی بھی, تو وہ تیزی میں انسان جو ہے وہ کبھی کبھی پھسل بھی جاتا ہے. لہٰذا پھسلن سے بچیے گا, سمبولیکلی بھی اینڈ ریئلی بھی, کہ پھسل نہ جائیں. گراؤنڈ بہت سلپری ہے, لیکن آپ کو پھسلنے سے بچنا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو اولاد ہے, یا جو آپ سے چھوٹے ہیں, ینگر پیپل, ادھر سے آپ کو کوئی گڈ نیوز آ سکتی ہے. تو اپنے ینگر لوگوں سے آپ خوش ہو سکتے ہیں, خوشخبری مل سکتی ہے. اور وہ چیز جو ہے وہ لانگ ٹرم چلے گی. یوں لگتا ہے کہ جیسے بھی کافی عرصہ آپ کو یہ گڈ نیوز آتی رہے گی. فار ایگزامپل میں سمبولیکلی کہہ رہی ہوں کہ جیسے آپ کے بچہ جو ہے وہ ٹاپ کرتا ہے, یا ٹوٹل فرسٹ پوزیشن پر آ رہا ہے ٹوٹلی ہر چیز میں. یا اگر آپ رشتہ طے کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بہن بھائیوں کا, یا کسی بھی بچے کا رشتہ جیسے ہوتا ہے, آپ جوڑنا چاہتے ہیں, جیسے 2 چیزوں کو آپ جوڑنا چاہتے ہیں جو جن سے آپ وابستہ نہیں ہیں, لیکن آپ وہ 2 چیزیں جوڑنا چاہتے ہیں ادر دین یو, تو وہ بڑی کامیابی سے آپ جوڑ پائیں گے. یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ جن چیزوں کو جوڑیں گے وہ بہت اچھی طریقے سے جڑ جائیں گی, اور کامیابی جو ہے وہ اس ہفتے ہر اینگل سے آئے گی. البتہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں, ٹریول اول تو کوشش کریں کہ اس ہفتے کا ٹریول بہت لیس ہو, لیکن اگر ٹریول ہو تو بھی ویری کیئرفل, کیونکہ ڈاکیومنٹس کا خطرہ دکھائی دیتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی ڈاکیومنٹس لیفٹ رائٹ ہو سکتی ہیں, اور ڈاکیومنٹس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ وہ ڈاکیومنٹس جن کا تعلق آپ کے کاروبار سے ہے, جیسے ہوتا ہے نا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ, وہ چوری ہو سکتے ہیں. لہٰذا آپ اپنی ڈاکیومنٹس, اپنے پروجیکٹ, اپنے پیپر, ان کے گمنے اور ان کے چوری ہونے کی ذرا کیئر کیجیے گا, کیونکہ آپ کے آئیڈیاز چوری ہوتے نظر آتے ہیں.
तो ये एक चीज़ है जहाँ पर आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी के हवाले से हमारे वर्गो दोस्तों के लिए क्या मैसेज है आपके लिए। न्यूमरोलॉजी के हवाले से आपका नंबर है 85, 8 + 5। ये 8 और 5 नंबर जो हैं ये कहते हैं फॉलो योर ड्रीम, रुकने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपका ड्रीम है, उसको फॉलो करें, कहीं ना रुकें। 8 रुकावटें लेकर आता है, 5 जो है वो एक एक्सेलरेशन देता है, लिहाजा आपने अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है। बिल्कुल आंखें कान बंद करके जो आपकी ख्वाहिश है, आपका ख्वाब है, उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। लोग कुछ भी कहते रहे, क्योंकि ये हो सकता है कि आप पर तनकीद बराए तनकीद हो, लोग बिला वजह आप पर ऑब्जेक्शंस करें कि ऐसे करो, ये करो, वो करो, लेकिन आपने सुननी किसी की नहीं है, करना सिर्फ वो है जो आप खुद करना चाहते हैं। अब देखते हैं टैरो कार्ड्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। सबसे पहले आपकी गुड एनर्जी, फिर आपके लिए बैड एनर्जी, फिर हेल्थ अलर्ट, देन लव वाइब, और उसके बाद करियर, फाइनेंसेस एंड एजुकेशन। यहाँ पर हमारे जो गुड एनर्जी है उसमें से लगता है कि जैसे आप एक फिनिक्स नहीं होता, कोई चीज़ बिल्कुल ख़त्म और दोबारा से वो दोबारा से ज़िंदा होता है एक परिंदा। फिनिक्स का फ़िलॉसफी या फ़लसफ़ा इस दफ़ा आपके हफ्ते में गुड एनर्जी दिखा रही है कि आप किसी मुर्दा चीज़ को ज़िंदा कर सकते हैं। आप यानी कि अगर किसी बिल्कुल मरे हुए पौधे को, आखिरी सांसों पे जो पौधा हो, उसको भी अगर आप चाहें तो आप उसे वो पौधा तरोताज़ा कर सकते हैं। इतनी गुड एनर्जी आपके हाथ इस हफ्ते आपकी दिखाई देती है कि आप जिसको हाथ लगाएं, मिट्टी को हाथ लगाएं तो वो सोना हो सकती है। लेकिन बहरहाल हर चीज़ के लिए नीयत की ज़रूरत होती है, अच्छी नीयत की ज़रूरत होती है। सो इन गुड वाइब्स को यूज़ कीजिए, बेपनाह पौधे लगाइए। बैड एनर्जी ये है कि लोग आपको गलत रास्ता बता सकते हैं। आप जानबूझ के लोग आपको गलत रास्ता बता सकते हैं। आप किसी से पूछते हैं रास्ता तो वो आपको बिल्कुल उलट बता देते हैं। लिहाजा जो न्यूमरोलॉजी कह रही है वही कार्ड्स भी कह रहे हैं कि जस्ट फॉलो योर ड्रीम, और किसी से पूछने की या किसी से कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये करूं या मैं ये ना करूं, क्योंकि जहां आप कुछ पूछेंगे वहां आप भटक जाएंगे। हेल्थ अलर्ट ठीक नहीं है। हेल्थ अलर्ट में आपको SOPs बहुत ज़्यादा फॉलो करने हैं, और आपकी उसके अलावा स्किन रैशेस, स्किन प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। और स्किन प्रॉब्लम्स के साथ साथ जैसे आपके पाँव में तकलीफ़ या घुटने में या टखने में तकलीफ़ आ सकती है, लिहाजा वॉक स्लो। उसके बाद आपका हेल्थ अलर्ट ये है कि लोगों के डिमांड या रवैये बहुत डिफ़िकल्ट होंगे। यानी कि वो शख्स जिससे आपको बहुत मोहब्बत है, वो अजीबोगरीब किस्म की डिमांड या अजीबोगरीब किस्म के रवैये का मुजाहरा कर सकता है। तो यहाँ पर इग्नोर करना है, कोई फ़ैसला नहीं करना कि अच्छा ये इसको छोड़ने या रखने का फ़ैसला नहीं करना, सिर्फ इग्नोर करना है। क्योंकि लव जो है वो वियर्ड सा कोई आपको रवैया दिखाई देते हैं लव्ड वंस आपको। अब आपका जो करियर है उसमें लगता है कि जैसे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, साइनिंग द लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये दिखाई देता है आपके करियर में। और अगर आप एजुकेशन में हैं तो लगता है कि आप बड़ा इम्तहान कामयाबी से पास कर लेंगे, यानी कि A+ लेकर, A* लेकर, A* दिखाई देता है आपके करियर या आपके इसमें कारोबार में और एजुकेशन में। लेकिन जहाँ पर एहतियात की ज़रूरत है वो ये एहतियात की ज़रूरत है कि साइन करने से पहले, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपकी एस्ट्रोलॉजी में भी, न्यूमरोलॉजी में भी और कार्ड्स में भी ये बात बार बार आ रही है कि आपने अपने दिमाग से चलना है। जहाँ पर कोई दूसरा शामिल होगा वहाँ दूसरा नहीं, धोखा होगा। ये याद रखिएगा कि दूसरा मतलब धोखा। अब मूव करते हैं अपने अगले साइन लिब्रा की तरफ। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। यूँ लगता है कि जैसे इस हफ्ते आपके अंदर एक होता है ना बंडलस्ट, आप घूमना फिरना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, एंजॉय कर। कभी कभी ऐसा हमारे लिब्रा दोस्तों के अंदर होता है कि ये इनके अंदर एक मुसाफिर जाग जाता है। इनका दिल चाहता है, बैठे बैठे ये रूप धार लेते हैं एक मुसाफिर का, और इनका दिल चाहता है कि अब मैं किसी सफ़र पर निकल जाऊँ। ये हफ्ता ऐसा ही है जो आपको किसी सफ़र के लिए अर्ज आपके अंदर डेवलप होगी, और आपका दिल चाहेगा कि आप अपने घर से निकलें। चाहे वो सफ़र आपकी डिपेंड करता है आपके हालात पर कि आप फ़ॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं आप, और इस दफ़ा जो ट्रैवल आप कर रहे हैं आपका दिल चाह रहा है पानी ट्रैवल, जैसे समंदर में कश्ती चलाना या दरिया में कश्ती चलाना या समंदर पार जाना। वाटर एंड ट्रैवल, ये दो चीज़ें आपके इधर मिक्स हो रही हैं। लेकिन इस वक्त बहरहाल सफ़र करना बहुत अच्छा मशवरा नहीं है, ये आपके अंदर की एक ख्वाहिश है। इसके लिए अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तकरीबन आप एंड आ लेने दें इस महीने का, उसके बाद ट्रैवल कर लीजिएगा। लेकिन बहरहाल अगर आप करना चाहते हैं तो फिर एहतियात के साथ कीजिए, क्योंकि आपके लिए इस वक्त जो आपके एक तो हेल्थ अलर्ट
کا مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو گھر والے ہیں یا آپ کے لوگ ہیں یا آپ کے دوست ہیں ان کو آپ کی ضرورت زیادہ، یعنی کسی اور کو آپ سے زیادہ ضرورت ہے، اس کا دھیان کیجیے۔ اور دوسرا یہ کہ جب چیزوں کو آپ دیکھیں، کوئی فیصلہ کریں تو براڈر پکچر دیکھیں۔ دیکھیے ہر چیز کی ایک گرینڈ پکچر ہوتی ہے، تو گرینڈ پکچر دیکھنے کی کوشش کیجیے، بڑی تصویر میں کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے اور آپ اسے کی ہول ویو سے دیکھ رہے ہیں یا ٹنل ویو سے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ٹنل ویو یا کی ہول ویو کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو براڈر پکچر دیکھنے کی ضرورت ہے، جیسے آپ پورا منظر دیکھیے۔ اس کے بعد پھر یہ جو مہمہ اس وقت آپ کی زندگی میں یہ حل ہوگا پوری براڈر پکچر دیکھنے کے بعد۔ دوسرا یہ ہے کہ ان دنوں آپ جیسے بندہ ہنسی مذاق کر رہا ہوتا ہے، لوگوں سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا آپ کی ہنسی مذاق وہ کسی کا دل توڑ سکتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات میں لوگ طنز سمجھیں، آپ کی بات کو لوگ اشارہ سمجھیں، اور زیادہ پروبیبلٹی یہ ہے کہ آپ کے مذاق یا آپ کی اس لطیفے کو لوگ سمجھیں کہ اس نے ہمیں انکار کر دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے مذاق کو بھی لوگ جج کر رہے ہیں، لوگ آپ کو جج کر رہے ہیں، آپ کی بات جج کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتوں سے مطلب نکل رہے ہوں، اور ایک واضح مطلب یہ نکل رہا ہے انکار۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ انکار کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو تو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے، آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے آپ کیئر کیجیے گا کہ آپ کسی کا دل توڑ سکتے ہیں انکار سے، اور اپنے مذاق سے۔ مذاق بہت دھیان سے کیجیے گا، بل تو کوشش کیجیے گا کہ بہت زیادہ مذاق کرنا یا لطیفہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر سنانا پڑ جائے یا کر لے یا دل سے نکل جائے تو اس کے بعد نظر گھما کے دیکھ لیجیے گا کہ اس کے دل پر کیا گزری ہے، کیونکہ یہ چیز آپ کے اس ہفتے تھوڑا سا آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات اور دکھائی دے رہی ہے کہ جیسے آپ کے اندر بہت گہرائی میں کوئی ایموشنز تھے، جذبات جو ہے نا وہ ایک دم ابھر کر سامنے آ جائیں گے، یعنی کہ آپ جذباتیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس ہفتے، دل کے اندر گھٹی چھپی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم ہتھیلی پہ دل لے کر پھر رہے ہوتے ہیں اور کوئی لے لے، کوئی کسی پر آ جائے، تو وہ کیفیت بھی اس ہفتے آپ کی چل رہی ہے کہ آپ بہت زیادہ دل، خاص طور پہ ویکینڈ کے قریب آپ کا دل کسی پر ہو سکتا ہے آ جائے، تو وہ تھوڑا سا اتنا کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال دل آنے کا بہت زیادہ اس وقت لگ رہا ہے آپ کے اس میں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو ایک چیز ہوتی ہے ہرٹ، یادیں، خواہشات جو پوری نہ ہوئی ہوں ماضی کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو سامنے آ جائیں گی۔ اور یہ چیز جیسے وونڈ نہیں ہوتے کوئی، جیسے کوئی آپ کے پرانے زخم وہ ہرے ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی وجہ ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی زخم بعض دفعہ ہم زندگی میں اتنا تیز موو کرتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کسی چیز کی موجودگی کو، کسی زخم کی، کسی نہ پوری ہونے والی خواہش کی، کسی ایسے مقصد کی جو کبھی ہم نے بہت عزیز تھا، لیکن پھر وہ ہمیں بھول جاتا ہے، اور جب لیکن وہ ہمارے اندر تو رہتا ہے، لہٰذا وہ جو بھولی ہوئی چیزیں ہیں نا وہ ایک دم سامنے آ جائیں گی، کیونکہ ان کے پورے ہونے کا وقت ہے۔ اگر کوئی مقصد تھا جو آپ کے عزیز جان تھا آپ کو، وہ مقصد ایک دم ابھر کر سامنے آئے گا۔ پہلے تو انسان دیکھ کے ہرٹ ہوتا ہے، یار اتنا وقت گزر گیا اور میں اس کو بھولا ہوا تھا، تو اس کے بعد پھر آپ کا وہ پورے ہونے کے راستے بنتے ہیں، آپ کے لیے آسمان سے آؤٹ آف بلوز آپ کے لیے دروازے کھلتے ہیں، ونڈوز آف اپرچونیٹیز کھلتی ہیں، یہ کچھ سچویشن آپ کے لیے ہے۔ اور یہ سارا کچھ ہونے سے پہلے آپ کو خواب آ جائے گا، یہ دیکھ لیجیے گا۔ اور اس ہفتے جو آپ کو خواب آ رہے ہیں وہ خواب اچھے ہیں، لیکن ڈرانے معنی میں رہے ہیں، یعنی کہ ڈراؤنا خواب ہے جو آپ کو اچھا میسج دے رہا ہے۔ اپنے کسی بھی خواب کو برا خواب مت کہیے گا، کیونکہ وہ اچھے ہیں، اور وہ آپ کے خوابوں میں کچھ جواب ہیں، اس میں آپ کو کچھ آپ کے سوالوں کے جواب ہیں، اور آپ کو کچھ منزلوں کا پتہ دیا جائے گا، راستے بتائے جائیں گے، یہ کام ایسے کرو، یہ کام ایسے کرو، لہٰذا اپنے خوابوں پر فل فوکس اور فل توجہ دیجیے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے دل کو اجازت دیجیے کہ وہ جو فیل کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کو لیٹ یور ہارٹ فیل واٹ یور ہارٹ وانٹس ٹو فیل۔ اگر آپ کا ہارٹ خوش ہونا چاہتا ہے، لیٹ اٹ بی، گریف، لو، خوشی، اینگر، جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے نا اس کو اجازت دے دیجیے، کیونکہ کچھ ہے ایسا کہ آپ اپنے دل کو اجازت نہیں دے رہے، فار ایگزامپل خوش ہونے کی یا رونے کی یا اینگری ہونے کی، سو اپنے دل کو الاؤ کریے، ورنہ آپ یہ جو الجھن محسوس کریں کہ اضطراب ہے، یعنی آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا، آپ کو لگ رہا ہے میرے ایچی فیٹ ہے، تو آپ سکون سے بیٹھ نہیں پا رہے، کسی ہلچل یا اضطرابی سی کیفیت میں ہے، تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اجازت نہیں دے رہے، تو اپنے آپ کو اجازت دیجیے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیجیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو کچھ ایسا میجر
بریک تھرو مل سکتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو ہم ڈیڈ اینڈ سمجھ لیتے ہیں, اس ڈیڈ اینڈ کے سامنے منزل ہوتی ہے. کچھ اس طرح کا بریک تھرو آپ کو مل رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اس ہفتے زیادہ تر یہ ذہن میں بات رکھنی ہے کہ میری زندگی کا سینٹر میں خود ہوں, مجھے کیا چاہیے, می ٹائم, اسے نان نیگوشیبل کر دیجیے. آپ کو کچھ وقت اپنے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے. سو وہ جو می ٹائم ہے نا, وہ آپ نے اس کو نان نیگوشیبل کرنا ہے, اور اس کو بالکل یہ سمجھنا ہے کہ میں اپنی زندگی کا سینٹر ہوں, میری خواہش پہلے ہے باقیوں کی بات میں. جب آپ ایسا سوچ لیں گے پھر آپ کو میری بات سمجھ آئے گی. جب آپ نان نیگوشیبل کر کے اپنے می ٹائم, اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے آپ کو سکون دیتے ہیں, تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو آپ اپنے آپ پہ کیا جبر کر رہے تھے. اس ہفتے لگتا ہے یہ ہے کہ آپ خود پر جبر کر رہے ہیں. خود پر جبر نہ کریں, اور اگر آپ کو اور زیادہ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کچھ سفر کر لیں. ویسے تو لوکل سفر کر لیجئے, کچھ گھر سے نکلیے, کچھ ڈرائیو پر چلے جائیے, اپنے لیے ارد گرد کوئی موومنٹ اپنے آپ کو دیجیے, اس سے آپ کو سکون ملے گا. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے نیومرولوجی کا میسج کیا ہے. ہمارے جو لبرا دوست ہیں ان کے لیے تو بہترین میسج ہے نیومرولوجی کے حوالے سے. آپ کا نمبر ہے جی 3. 3 از اے نمبر آف لو. کارڈ اسٹرالوجی کہہ رہی تھی نا کہ آپ دل ہتھیلی پہ لیے پھر رہے ہیں, تو ضروری نہیں ہوتا لو محبت مرد عورت کی ہی ہو. لو کین بی وتھ سم آئیڈیا, عقیدہ, شخص, مرشد, گائیڈ, استاد, کسی سے بھی لو ہو سکتا ہے, اولاد سے یا کہیں سے بھی. یو کین فیل لو. تو لو از دی تھیم آف دا ویک. اور دل چاہ رہا ہے کسی پر آنے کو تو آنے دیجیے. اگر ہو سکتا ہے وہ کوئی عقیدہ ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی ہو. لیٹ یور ہارٹ فری. نمبر آپ کا 3 ہے, اور نمبر 3 جو ہوتا ہے یہ بہت زبردست نمبر ہے. مجھے تو سب سے نیومرولوجی میں یہی نمبر بہت پسند ہے, کیونکہ اس میں بہت زیادہ پیار ہوتا ہے, بہت زیادہ محبت ہوتی ہے, بہت زیادہ ایکسیپٹنس ہوتی ہے. سو نمبر 3 از دی نمبر آف دا ویک. دیٹ مینس دا تھیم آف دا لو از to be free and fall in love. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے لبرا دوستوں کے لیے اس ہفتے کی گڈ انرجی کیا ہے, اس ہفتے کی بیڈ انرجی کیا ہے, اس ہفتے کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے, لو وائب کیا ہے, اور ایجوکیشن, کریئر اینڈ فائنانسز کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ کے لیے میسج سب سے پہلے گڈ انرجی کہہ رہی ہے کہ میسج بہت آئیں گے, انویٹیشنز بہت آئیں گے, پیغام میسیجز بہت زیادہ آپ کے لیے اور پازیٹیو آئیں گے. اگر آپ کسی جاب کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر آ جائے گا. اگر آپ کسی کے لو کا انتظار کر رہے تھے تو آپ کو لو لیٹر آ جائے گا. اور کوئی بھی ایسا پیغام جو لائف چینجنگ بھی ہو سکتا ہے اور جو بہت خوشگوار بھی ہو سکتا ہے. بیڈ انرجی یہ کہ آپ کو تھوڑا سا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم یعنی کہ آپ اس وقت صحیح انصاف سے فیصلہ نہیں کر پائیں گے. ہوتا ہے نا کہ آپ انصاف سے زیادہ رشتے کو اہمیت دے دیں گے, اور یہ بہت نقصان دہ ہوگا آپ کے لیے آگے چل کر. لہٰذا انصاف کو انصاف رکھیے گا, رشتوں کو انصاف سے نیچے رکھیے گا. ہیلتھ الرٹ بہت خراب ہے آپ کا, آپ کو بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے ہیلتھ کے حوالے سے. آپ پر اچانک انفیکشن بھی ہو سکتی ہے, اچانک آپ کے لیے, اور اس کے علاوہ آپ کے جو یہ جوائنٹس ہیں ان کا بھی خیال کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکن پر بھی الرجی, سانس کا پرابلم, اور آپ کے یہ جوائنٹس کا پرابلم. اس دفعہ ہیلتھ الرٹ ٹھیک نہیں ہے بھائی, اپنا خیال رکھیے گا SOPs, اور کوشش کیجیے گا کہ بہت اپنا باہر نکلنے کو اوائڈ کر سکے. پھر آ جاتا ہے لو الرٹ. بیسٹ ہے, بیسٹ لو الرٹ. نیومرولوجی نے بھی یہی کہا, اسٹرالوجی نے بھی یہی کہا, کارڈس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ لو آپ کے رشتے بہترین شکل اختیار کر سکتے ہیں. لو میں بہن, بھائی, دوست, محبوب, عاشق سب شامل ہوتے ہیں. تو آپ کا جو لو ہے نا وہ بہت زیادہ ایکسیپٹنس والا ہے, یعنی کہ بہت زیادہ آپ کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. آپ کا کریئر جو ہے فائنانسز اور ایجوکیشن, اس میں تھوڑا سا وقتی بلاک آ سکتا ہے, وقتی بلاک آ سکتا ہے. اچھی طرح ریسرچ کر لیجیے گا, اچھی طرح سوچ لیجیے گا, کسی بھی چیز کو فائنل اور آفیشیل مت کیجیے گا. کریئر کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے, کیئر کی ضرورت ہے. اور فائنانسز میں تو یہ ہے کہ آپ کا پیسہ چوری ہونے سے, غلط جگہ انویسٹ ہونے سے, اور غلط لوگوں پر خرچ ہونے سے آپ کو اس کو بچانا ہوگا. تو گڈ لک لبرا فرینڈز, بہت امپورٹنٹ ویک ہے آپ کا ہر حوالے سے بائی آل مینس. تو گڈ لک فار یو ان ایوری کیس. اب موو کرتے ہیں اپنے 8ویں سائن اسکارپیو کی طرف. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے. ویسے تو ہر دن ہی زندگی کا اہم ہوتا ہے, لیکن یہ ہفتہ کافی زیادہ اہم ہے. اس میں آپ کو سب سے پہلے تو اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا ہے.
آپ کی آنکھوں میں جیسے کوئی انفیکشن، آنکھوں میں کوئی بھی پرابلم ہلکی پھلکی سی، تو باہر اگر آپ جاتے ہیں تو گلاسز لگا کے یا سن گلاسز لگا کے رکھیے گا، بیکاز آپ کی آنکھیں جو ہیں ان میں جیسے مٹی پڑ کے ایک آنکھوں میں جلن سا یا پانی سے یا انفیکشن سی اس طرح کا کوئی سین دکھائی دیتا ہے، لہٰذا اس کی کیئر کیجیے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس ہفتے عجیب سا ایک مسئلہ نظر آتا ہے، جیسے فیملیئر وائبز ہوتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ڈیجا وو نہیں ہوتا کہ یہ چیز تو پہلے بھی میرے ساتھ ہوئی ہوگی، اس جگہ تو میں پہلے بھی کبھی تھا، تو اس طرح سے ڈیجا وو اور فیملیئر وائبز آپ کو ملیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹائم ہے ڈیل کرنے کا، ڈیل اینڈ ہیل، یہ اس ہفتے کی آپ کی جو ٹاپ ہیڈ لائن ہے وہ ڈیل اینڈ ہیل، یہ آپ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی سی نا اس ہفتے اسکارپیو ہمارے جو دوست ہیں، ٹیبوز، وہ چیزیں جن کو منع کر دیا گیا ہے جن پہ بات کرنا، وہ ہمارے اسکارپیو دوستوں کو ویسے بھی اٹریکٹ کرتی ہیں، اور اس ہفتے تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہر راز کو کھولیں، ہر ٹیبوز اٹریکٹ کر رہے ہیں آپ کو، ہر اس چیز کو، ہر اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کو دل چاہ رہا ہے جس کو منع کیا گیا۔ کیوں منع کیا؟ اگر آپ کے فار ایگزامپل پیرنٹس آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، تو آپ کہیں گے کیوں؟ بحث، ایک ورڈ آپ کے دماغ میں کیوں ہے جو سیٹسفائی نہیں ہو رہا، لہٰذا اس کیوں کا آپ بہت زیادہ استعمال کرتے اس ہفتے دکھائی دیتے ہیں، تو اس کیوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو ٹیبوز اٹریکٹ کر رہے ہیں، اپنی توجہ جو ہے وہ ہٹا لیجئے، اپنی ٹینشن ادھر ادھر کر لیجئے، کیونکہ آپ کی ٹینشن کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں جو ڈیل کرنے کے لیے ہیں، تمام ٹاپکس، بہت ساری چیزیں آپ کو اس ہفتے جو ہیں وہ دکھائی دیں گی، اور خاص طور پہ گھر کے یا لیونگ سپیس کے مسئلے آپ کو بہت زیادہ دکھائی دیں گے، جیسے بندہ کہتا ہے یہ کیل غلط لگا ہوا ہے، یہ دروازہ غلط لگا ہوا ہے، یہ کھڑکی غلط لگی ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس طرح کے جو چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں آئیں گی، آپ کا دل چاہے گا یہ قالین اٹھایا جائے، اس کو اچھی طرح صاف کیا جائے، اس طرح کا کوئی سین ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ جو جیسے ہوتا ہے نا گھاس کے کیڑے ٹائپ، اس طرح سے بچنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ کوئی جیسے یہ مچھر یا کوئی زہریلے کیڑے، یہ بھی آپ کو ان سے بھی آپ کوئی نقصان اٹھا سکتے ہیں، لہٰذا اس کی کیئر کیجیے گا۔ اقرب افراد کو چاہیے کہ اس ہفتے کوشش کریں کہ کوئی وعدہ نہ کریں جسے پورا نہ کر سکتے ہیں، صرف وہ وعدہ کریں جو آپ سے پورا ہو سکے، کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ جسے خوش کرنے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے آپ لوگوں سے وعدے کر رہے ہیں، وہ وعدے گلے میں پڑ جائیں گے، اور وہ وعدوں سے بچیے گا، کیونکہ یہ ایک واضح آپ کے لیے انسٹرکشن دکھائی دیتی ہے کہ اسٹے اوے فرام پرومسز، فالس پرومسز، کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی وقتی طور پہ بھی کوئی وعدہ نہ کریں، وہ گلے پڑ سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہفتے کے بعد اگلے 3-4 ہفتے آپ کے لیے بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے، یعنی کہ آپ کو خوب سے خوب تر مل سکتا ہے، لہٰذا کسی بھی چیز کو لیس کے لیے آپ کو سیٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ کو اچھے سے اچھا جو ہے انتظار کر لیجئے، کسی بھی چیز کو فائنل یا آفیشیل مت کیجیے۔ آپ کا دماغ جو ہے نا ان دنوں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے چھپا ہوا، جیسے وہ چھپی ہوئی چیزوں کو، جیسے میں نے پہلے کہا نا ٹیبوز، تو آپ چھپی ہوئی چیزوں کی تلاش میں ہیں، اس وقت آپ ایکسپلورر بنے ہوئے ہیں، اور اس میں آپ جو ہے بہت زیادہ پرواہ نہیں کر لیں لوگوں کو سائڈ سے ہٹانے کے لیے، اسے جھوٹا وعدہ کر لیا، اسے کوئی بات کر لی، کوئی پرومس کر لیا، آپ کا اینگل کچھ اور ہے، لہٰذا اپنے اینگل پہ فوکس رہیے، بہت صحیح ہے اینگل پہ فوکس رہنا، لیکن اس کے ساتھ لوگوں کو نہ بلا وجہ اپنا بیگیج بنائیے، اور ساتھ میں آپ مسٹری سالو کر لیں، اس کی جگہ جگسا پزل سالو کر لیجئے، اگر آپ بہت زیادہ آپ کا جو دماغ ہے نا وہ اسے کمفرٹیبل ہو جائے گا، کوئی بھی پزل لیجئے، اسے سالو کیجئے، کوئی بھی الجھن لے کے اس کو سلجھائیے، اینڈ دین یو فیل کمفرٹیبل، اس میں کافی کمفرٹ آپ کو محسوس ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جتنے بھی فرسٹ مووز کریں گے نا اس ہفتے، وہ آپ کے لیے کامیاب رہیں گے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے فرسٹ مووز کا ہے، فرسٹ موو کریں ان چیزوں کو، جانتی بوجھتی چیزوں کو، یعنی کہ اندھیرے سے کے بجائے روشنی میں آنے کی کوشش کریں۔ ہمارے جو اسکارپیوز ہوتے ہیں ان کے 2 سمبلز ہوتے ہیں، ایک عقاب اور ایک جو زیر زمین رہتا ہے بچھو، تو ان دنوں آپ کا جو بچھو ہے نا، جو زیر زمین کی تلاش پہ رہتا ہے، جو اندھیرے میں رہتا ہے، وہ ایکٹیویٹڈ ہے، تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب آپ کو اپنی سائیکی سمجھ آ رہی ہوگی، میں اگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ کا اسکارپیو ایکٹیو ہے، آپ کے اندر جو اسکارپین رہتا ہے، جو بچھو رہتا ہے، وہ ایکٹیو ہوا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا سپریس کر دیجئے،
کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہے جس میں آپ سوشلائز بہت زیادہ کر رہے ہیں. اس ہفتے آپ مل بہت سارے لوگوں کو رہے ہیں کہ تو اب ڈنگ مارنا جو ہے, جو میں کہہ رہی تھی نا کہ ڈونٹ میک فالس پرومسز, وہ ایکچولی یہی بات ہے کہ ڈنک مارنے سے گریز کریں, کیونکہ ڈنگ زہریلا ڈنگ ہے اس ہفتے آپ کا. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے جو بھی آپ کی جو ٹریول ایشوز ہیں وہ آپ کے ریزالو ہو جائیں گے. ہم گھر کی بات کر رہے تھے, آپ کا جو گھر ہے اس کے حوالے سے آپ اس کی آرائش اور تزئین, اور وہ لوگ اسکارپین لوگ جو گھر کو بنانا چاہتے ہیں یا گھر خریدنا چاہتے ہیں یا گھر چینج کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ہفتہ بہت اچھا ہے. ان کی بالکل آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو گھر مل سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں نیومرالوجی کیا میسج دے رہی ہے ہمارے اسکارپین دوستوں کو اس ہفتے کے لیے. جو اسٹرالوجی کا وہی مسئلہ, ایکچولی یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں, نیومرالوجی بھی اور اسٹرالوجی بھی. اب یہ جو ہمارے اسکارپینز ہیں ان کے لیے اس ہفتے کا نمبر ہے 46. 46 ہوتا ہے ڈومیسٹک ہارمنی, یعنی گھر میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے, اور اس گھر کے حوالے سے آپ کی تزئین اور آرائش اور ہارمنی اور سکون, یہ ان دنوں آپ کے لیے میسج ہے اسٹرالوجی کا. اور نمبر آپ کا بنتا ہے 46. 4 + 6 = 0 بھی ہوتا ہے, =1 بھی ہوتا ہے, لہٰذا 1 4 6 یہ تینوں نمبر آپ کے لیے اس ہفتے امپورٹنٹ رہیں گے. اب دیکھتے ہیں ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے جو ٹیرو کارڈز ہیں یہ کیا میسج دے رہے ہیں ہمارے اسکارپیو دوستوں کو. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں آپ کی گڈ انرجی, پھر آپ کی بیڈ انرجی, پھر آپ کا ہیلتھ الرٹ, اینڈ دین لو وائب, اینڈ دین کریئر, فائنانسز اینڈ ایجوکیشن. گڈ انرجی یہ ہے کہ سورج طلوع آفتاب کا ٹائم ہے آپ کی زندگی میں. لگتا ہے کہ سورج پورے تم تراک سے طلوع ہوگا, روشنی پھیلے گی, جہاں جو اندھیرا تھا وہ دور ہوگا, اور آپ بالکل ہیلڈ محسوس کریں گے. وہی جہاں جو کہہ رہے تھے, اسٹرالوجی کہہ رہی تھی کہ ہیل اینڈ ڈیل کا ٹائم ہے, تو کارڈز کہہ رہے تھے دس از اے ٹائم آف ہیلنگ. جب بالکل طلوع آفتاب کا ٹائم ہوتا ہے اور شفق سارے رنگ پھیلے ہوتے ہیں شفق کے, دیٹ از دا ویک فار یو, گڈ انرجی فار یو. اور بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ تیزی سے گریز کریں. تیزی سے جتنا تیز چلیں گے اتنا جلدی پھسل جائیں گے. گریز کریں تیزی سے, اور چیزوں کو بلا وجہ چھیڑنے سے, بلا وجہ پنڈورا باکس کھولنے سے. آپ نے پنڈورا باکسز نہیں کھولنے, کیونکہ اس ہفتے اب کافی زیادہ یہ تلے ہوئے ہیں پنڈورا باکسز کھولنے پہ. ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک ہے, آپ صرف گرم چیزوں سے دور رہیے, گرم ماحول سے دور رہیے, سورج کی تپش سے بچیے, کیونکہ یہ چیزیں آپ کی اسکن پر کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہیٹ از ناٹ گڈ فار یور اسکن, تو ہیٹ سے بچنے کی کوشش کریں. اور آپ کا لو الرٹ از گڈ, کوئی چیزیں ہیں جو آپ کے اسٹیبل کر رہی ہیں. لو الرٹ میں اسٹیبلٹی ہے. اور آپ کے فائنانسز, کریئر, اور اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی قانونی حد پار نہیں کرنی. فار ایگزامپل سمبولکلی کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اشارہ کراس کریں گے تو آپ کا چالان ہو جائے گا. قانون سے کوئی آپ نے اس دفعہ ٹکراؤ نہیں کرنا. اگر آپ کے ہر چیز پیپرز پر ٹھیک ہے تو پھر ایوری تھنگ از اوکے. اور اگر کوئی پرابلم ہے کریئر اور فائنانسز میں تو اسے صرف سچ بچا سکتا ہے. سچ بولیے, اور جو بھی ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گے. پیسے کے آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ صرف زبان میں ہے. زبان میں اگر کوئی آپ نے جھوٹ بول رکھا ہے تو اس کو سچ بتا دیجیے. تو یہ تھا ہمارے اسکارپیو افراد کا ہفتہ. اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف. ہمارے سیگیٹیریس دوست جو ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ کافی دلچسپ قسم کا ہفتہ ہے. اس ہفتے میں ایک سائیکولوجیکل ورڈ ہوتا ہے فومو, فیئر آف مسنگ آؤٹ. اس ہفتے لگتا ہے سیگیٹیریس لوگ جو ہے وہ فومو سے گزر رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ کہیں کچھ آئی ایم مسنگ آؤٹ آن سم تھنگ. تو فومو سے بچنے کی کوشش کیجیے. آپ کا بہت زیادہ اس ہفتے آپ کا انٹریکشن ہے, بہت زیادہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں بھی جانا ہے, وہاں بھی جانا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, میں اس سے نہ رہ جاؤں, میں اس سے نہ رہ جاؤں. یہ فیلنگ جو آپ کو آ رہی ہے اسے ریلیکس کریں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ انٹریکٹیو ویک ہے, جو وائبز آپ کی طرف آ رہی ہیں, جو انرجیز جن کے انڈر ہیں وہ انٹریکٹیو ہیں, وہ آپ کو تھوڑا سا اس طرح دے رہی ہیں, ہلچل دے رہی ہیں کہ تھوڑی ایکٹیویٹی کرو, کوئی فٹ ورک کرو, کوئی یہاں جاؤ, کوئی وہاں جاؤ. اور اس کے علاوہ کچھ رومانس کی وائبز بہت زیادہ ہیں.
रोमांस, रिलेशनशिप, साथी, कंपेनियन, दोस्ती, ये एक ख्वाहिश बहुत ज़्यादा, यू वांट समबडी बाय योर साइड, आपका दिल चाहता है कोई आपके साथ हो जिसके साथ आप बहुत सारी शेयरिंग करें, तो आपको एक शेयरिंग पार्टनर की ज़रूरत है। और जो ये टाइम है ये इंजॉय करने का है, आपको सिर्फ भाग दौड़ करनी है, दैट इज़ व्हाट यू इंजॉय। और दूसरा ये है कि अगर ऐसा भी मुझे लग रहा है बात सेक्रेटेरियस लोग हैं जो फ़ौरन मिलते हैं, लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन है, फ़ौरन मिले, फ़ौरन रिश्ता प्रपोज किया और फ़ौरन बात तय कर ली, यानी कि ये सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आप कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कोई बंदा आता है, आप फ़ौरन बिज़नेस के लिए हाँ कर देते हैं, पेपर साइन कर देते हैं। ये जो झट मंगनी पट ब्याह वाला सीन है, से बचने की जितनी कोशिश कर सकते हैं करें, क्योंकि अभी ये दिल लगी का टाइम है। मैंने कहा ना कि हलचल, घूमना फिरना, ये वाइब्स इस तरह की हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ दिल लगी, फ़न, एन्जॉयमेंट या स्पेड वर्क इनिशियल टाइम है। यहाँ से अगर आप कोई चीज़ें इन दिनों में फौरी तौर पे झट मंगनी पट गया तो वो फ़ौरन तलाक भी हो जाएगी, ये याद रखिएगा। ये टाइम ऐसा है कि इससे आपको फौरी चीज़ों से बचना है। जस्ट एंजॉय एंड डोंट मेक एनी प्रॉमिसेस, प्रॉमिस विल नॉट बी केप्ट, जो इस हफ्ते आप करेंगे तो उससे आप बचने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात ये याद रखिए कि होता है ना, कहते हैं अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, एक चेहरे के पीछे कई चेहरे छुपे होते हैं, तो अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, ये आप इस हफ्ते तजर्बा करेंगे कि एक चेहरे के पीछे कितने चेहरे छुपे होते हैं, आपको समझ ही नहीं आती है, एक बंदे के अंदर 10-20 बंदे रहते हैं। ये तजर्बा इस हफ्ते आप करने जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि अब थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, बैलेंस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है आपको। जहाँ भी आप रहते हैं, घर में या काम में या जॉब में, आपने कुछ लोगों को ज़्यादा लैटिट्यूड दिया हुआ और कुछ को कम, यानी कि आपको एक बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये जो इम्बैलेंस सिचुएशन है ये आपके अपने लिए ही नुकसानदेह है। दूसरी बात ये है कि आपको कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं जिसे हम कहते हैं कि सीक्रेट इन्फ्लुएंसेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहेलियां हैं जिन्हें आप सुलझा पाएंगे इस वक्त। ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें, गिरहें, उलझने, पहेलियां वो आपके इर्द गिर्द हैं जो सुलझ जाएंगी। और दूसरा ये कि हफ्ते आप जो पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, माजी की गई इन्वेस्टमेंट्स इस हफ्ते आपको पे ऑफ करेंगी। और उसके साथ है कि वो तो मैं आपको बार बार एक ही बात समझा रही हूँ ना कि किसी भी चीज़ को अपने फेस वैल्यू पे नहीं लेना। बार बार जब जैसे मैं आगे मूव करती हूँ प्लानिटरी उसमें, तो मुझे यही मैसेज आता है प्लैनेट्स का आपके लिए कि आपने फेस वैल्यू पर कुछ नहीं लेना, आपने जो है ना गोता लगाना है, गहरा गोता लगाना है। क्योंकि कुछ ऐसे है कि जो वही बात जो मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि एक चेहरे पे कई चेहरे के पीछे कई चेहरे होते हैं, तो हर किसी से पहले मुतारफ़ हो जाइए उसके बाद। और दूसरा ये है कि जो ये आपके अंदर अर्ज ऑफ रोमांस है ना, इसमें पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। डोंट मिस द लव बोट, डू गो इनटू द लव बोट, बट बी हैव द माइंड ऑफ, यानी कि प्रॉमिस और फाइनल माइंड के साथ नहीं, जस्ट फॉर द सर्च एंड कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन, ये आपको चाहिए। और दूसरा ये है कि आपको जो ज़्यादा लगता भी मुझे यही है कि आप यही कर रहे हैं और आपको यही करना चाहिए। एक होता है ना हाँ या ना, आपने मे बी में रहना है, शायद हाँ शायद ना, तो अब शायद में रहिए, शायद आपको ज़्यादा फ़ायदा दे जाएगा। उसके बाद ये है कि आपके कोई पार्टनर्स ऐसे हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको धोखा दे सकते हैं। आपके जो पार्टनर्स हैं इस वक्त या तो वो ख़ुद किसी नीड में हैं या उनको कोई आपकी तरफ से उलझन है, यानी कि कुछ धोखा है जो पार्टनरशिप हाउस से आपकी तरफ आ रहा है। लिहाजा पार्टनरशिप हाउस की तरफ से धोखा खाने से फुल टाइम बचने की कोशिश कीजिएगा। और आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए ये हफ्ता ठीक नहीं है। आपका पार्टनर अगर आप इंगेज्ड हैं या मैरिड हैं तो हुएवर इज़ विद यू, उसकी हेल्थ का ज़रा ख्याल रखिएगा, उसका हेल्थ अलर्ट इतना ठीक नहीं है। और आपकी जो घरेलू हालात हैं उनमें ये इन्फेक्शन आ सकती है, अपने घर में ज़रा सफाई का एहतमाम कीजिएगा। अब देखते हैं न्यूमरोलॉजी क्या मैसेज दे रही है। न्यूमरोलॉजी आपके लिए, जो हमारे सेगिटेरियस दोस्त हैं उनके लिए जो नंबर है वो है 74, 7+4। 7+4 जो नंबर होता है ये कुदरत की तरफ से इशारा होता है कि आप कुदरत को उसका जो काम है वो करने दें।
انٹرفیئر نہ کریں قدرت کے کاموں میں, اور جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں. بالکل انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موسم اپنے وقت پر, ہر پھل کا اپنا وقت, اپنا موسم ہوتا ہے, ریزن اینڈ سیزن. تو ویٹ فار دا ریزن, ویٹ فار دا سیزن اینڈ لک فار دا ریزن, یہ آپ کو نیومرولوجی کہہ رہی ہے کہ, اور اس کے ساتھ 7+4 یہ 2 نمبر یاد رکھیے گا, یہ اس ہفتے آپ کی زندگی میں اہم رہیں گے. اب دیکھتے ہیں ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ٹیرو کارڈز کا میسج کیا ہے. سب سے پہلے گڈ انرجی, دین بیڈ انرجی, دین ہیلتھ الرٹ, دین لو وائب, اور اس کے بعد کریئر, فائنانسز اینڈ ایجوکیشن. آپ کی جو گڈ انرجی ہے وہ تو ہے کہ وش فلفلمنٹ. ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کی کوئی خواہش پوری ہو جائے. قدرت بہت مہربان ہے اور آپ کی کسی خواہش, آپ کی کسی خواب کو پورا کیا جا سکتا ہے. سو ایسی سم وش آپ کی فلفلمنٹ کی, کیونکہ آپ کا جو گڈ انرجی کا کارڈ ہے وہ یہ 9 آف کپس ہے. 9 آف کپس از اے وش کارڈ. یہ جب بھی آتا ہے یہ کہتا ہے کہ وش پوری ہوگی, کوئی آپ کی خواہش پوری ہوگی. آپ کی بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ اوور ایٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں اور اوور ڈرنک کرتے دکھائی دیتے ہیں. یعنی کہ آپ جو کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں اس میں بیلنس رکھیے, ورنہ وہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ کی ہیلتھ جو ہے اس کو کوئی فوراً وائرس کیچ کر سکتے ہیں, آپ فوراً انفیکشن کیچ کر سکتے ہیں. اس کی کیئر کیجیے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو کووڈ ہی ہو جائے گا, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی فوراً انفیکشن ہو سکتی ہے. لہٰذا بی ویری کیئرفل ود یور ہیلتھ. آپ کی ہیلتھ الرٹ تو بہت ہی اس ہفتے سیریس قسم کا ہے. جو لو آپ کی وائب ہے وہ تو ایسی اسٹرانگ اب ہے کہ جو لگتا ہے کہ بس اب کچھ آپ کی زندگی میں ہونے والا ہے. ویری گڈ اینڈ ویری پازیٹیو لو وائب. اور آپ کا جو کریئر ہے اس کے حوالے سے بی کیئرفل. کوئی دھوکہ, کوئی فائنینشیل دھوکہ, کوئی وعدہ کر کے مکر جائے گا, کوئی آپ کو سبز باغ دکھا کے آپ سے کوئی تھوڑا بہت مطلب آپ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. بی ویری کیئرفل اپنے کریئر اور فائنانسز کے حوالے سے. اور ایجوکیشن میں اگر آپ نے کوئی انٹرویو دینا ہے یا امتحان دینا ہے تو اس کے لیے اپنی اپیرنس پر بہت فوکس کیجیے گا, اپنی شکل صورت, اور رات کو سوئیے گا, کیونکہ لگتا ہی ہے کہ اب امتحان کی تیاری میں سو نہیں پائیں گے, اور جب امتحان دیں گے تو آپ سے وہ جیسے نیند یا بندہ فل فریش نہیں ہوتا. لہٰذا یہ آپ کو کیئر کرنی ہے. اف یو گوئنگ فار این ایگزام اور اف یو گوئنگ فار این انٹرویو, ٹیک کیئر آف یور لکس. اپنے لکس پہ, اپنی اپیرنس, اپنے کپڑے سے ہی پہنیے گا. اور کریئر اور فائنانسز میں دھوکے سے الرٹ ہو جائیں, بہت دھوکہ کوئی اہم قسم کا. تو گڈ لک ہمارے سیگیٹیریس دوستوں. اب موو کرتے ہیں کیپریکارن کی طرف. ہمارے جو کیپریکارن دوست ہیں ان کو جو بہت زیادہ ضرورت ہے اس ہفتے وہ بہت ساری امپورٹنٹ باتیں ہیں آپ کے لیے. اب یوں سمجھ لیجیے کہ 3 مئی سے لے کر, اس مہینے کے آغاز سے لے کر تو 11 جولائی تک آپ کی زندگی ایک اہم فیز میں آ گئی ہے. یہ ایک پورا مہینہ آپ کے لیے, مئی, جون, جولائی, بلکہ 3 مہینے ہو جاتے ہیں, یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. اس میں جیسے ہوتا ہے کہ آپ تمام چیزوں کو اسٹریم لائن کر سکتے ہیں. سب چیزوں کا ایک پورا اپنا جو میپ بنا سکتے ہیں, روڈ میپ بنا سکتے ہیں, الجھنوں کو سلجھا سکتے ہیں, چیزوں کو اسٹریم لائن کر سکتے ہیں, ہر بکھری ہوئی چیز کو کنسالیڈیٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی چیز ادھر پھیلی ہوئی ہے, ادھر پھیلی ہوئی, سب کچھ اٹھا کے آپ جوڑ کے ایک نئی پکچر اپنی زندگی کی بنا سکتے ہیں. کیونکہ آپ کے لیے یہ آپ کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں کہ آپ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ آپ پوری زندگی کو سنوار سکتے ہیں. تو یہ پوری زندگی سنوارنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اوبویسلی پھر کچھ ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے. یہ ہفتہ آپ سے کچھ ایکسٹرا لیبر لے گا, کچھ ایکسٹرا کام آپ سے لے گا. کچھ عام روٹین سے ہٹ کر کام کرتے دکھائی دیتے ہیں, کچھ عام روٹین سے زیادہ کام کرتے دکھائی دیتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ کیپریکارن ہی کیا ہے جو کام سے ڈر جائے, یا جیسے کوئی کام چور کبھی بھی کیپریکارن نہیں ہوتا. ان کو تو بہت مزہ آتا ہے, ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دی جائیں, ان پہ کام ڈال دیا جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں. لگتا ہے زندگی کا مقصد مل گیا مجھے کام کرنے سے. تو اس وقت جو آپ کو مقصد زندگی کا مل رہا ہے وہ ایسا مل رہا ہے جس میں کہ آپ اپنی زندگی کو سنوار رہے ہیں. اور اس سے بیسٹ ٹائم کیپریکارن کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ اسے ایکسٹرا کام کرنا پڑ رہا ہے, اور ایکسٹرا کام اپنے لیے کرنا پڑ رہا ہے, اپنی زندگی سنوارنے کے لیے, اپنا روڈ میپ بنانے کے لیے, اپنی منزلیں طے کرنے کے لیے. تو یوں سمجھ لیجیے کہ آپ تو
کسی ایسے آئیڈیل فارم میں آ گئے ہیں، لیکن آئیڈیل فارم میں تو آپ ہیں، ایکسٹرا کام کرنا پڑ رہا ہے. جب میں ایکسٹرا کام کی بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ آپ کا جو ایکسٹرا کام ہے وہ ایک ریس نہیں ہوتی، ہرڈل ریس، رکاوٹوں والی ریس، وہ والی ریس ہے کہ آپ کو رکاوٹیں ٹاپ کے اس ریس کو جیتنا ہے. بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی اور بہت سارے جو آپ کے لوگ ہیں وہ آپ کو آزمائیں گے. وہ ہوتا ہے نا، آپ کی ایک ہمت آزمائی جائے گی، اور یہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آزمائیں گے کہ آپ کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں، اور آپ کامیاب ہوں گے. سب سے اہم بات یہ ہے. اور ان دنوں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان دنوں آپ کو سمجھ آ جائے گی ایک الجھن کیا ہے. کچھ بہت کمپلیکیٹڈ آپ کے ارد گرد دکھائی دیتا تھا. جب سے یہ سال شروع ہوا لگتا تھا کوئی بڑی الجھن ہے، ایک جگسا پزل ہے جو آپ کی زندگی کے ارد گرد ہی پڑا ہے، بڑا کمپلیکیٹڈ سا. یہ وہ ہفتہ ہے فائنلی، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مہینہ ہے کہ وہ جو کمپلیکیشن ہے نا، وہ جو ایک الجھی ہوئی ریشم کی ڈوریاں نظر آتی تھیں آپ کے ارد گرد، آپ کی اورا میں پھیلی ہوئی، وہ سلجھ جائیں گی. ریشم کی کوئی ڈوریاں ہیں، پہلے تو آپ انہیں ریئلائز کریں گے، اچھا دس از واٹ از کمپلیکیٹڈ، اچھا یہ وہ ایریا ہے جہاں سے یہ ساری کمپلیکیشن اور الجھنیں میری زندگی میں آ رہی تھیں. اور اس کے بعد آپ اس کو سلجھانے بھی لگیں گے. اور اس میں جو بیسک کام آپ کو کرنا ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ تھوڑی سی فریش ایئر، تھوڑی سی ایسی فریش ایئر جیسے ہوا خوری کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا. آپ کو اس وقت بہت زیادہ فریش ایئر کی ضرورت ہے. آلدو لاک ڈاؤن ہے، پارک بند ہے، سب کچھ بند ہے، لیکن پھر چھت پہ چلے جائیے یا باہر گلی میں نکل جائیے. کچھ ایسا کیجئے کہ آپ اپنے آپ کو فریش ایئر دے سکیں. اس طرح سے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا فریش کریں، ہوا کے حوالے سے آکسیجن زیادہ انٹیک کریں. اور اس کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ اس ہفتے کوئی آپ کو سٹاک کر رہا ہے، یعنی کہ آپ کا سٹاک کرنا یعنی کہ کوئی آپ کی خبر گیری کر رہا ہے، خبر رکھ رہا ہے آپ کی، یا آپ کی جاسوسی کر رہا ہے، آپ کہاں گئے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کدھر بیٹھے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کی کوئی somebody stalking you. اور اس کے بعد دوسرا آپ کے جو اس ہفتے ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ آ رہی ہے کہ آپ بہت کانشیس ہو رہے ہیں اپنی لک سے، اپنی شکل سے، اپنے لباس سے. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ ایک بہت نئی اور ہیوی وارڈروب بنائی جائے، اسٹائلش وارڈروب بنائی جائے، اور اس کے لیے آپ کافی ساری کوشش بھی کریں گے. بیسیکلی ہو یہ رہا ہے پورے اس ہفتے میں جو ایک رومانس آپ کا سٹارٹ ہوا ہے اپنے آپ سے، جو 2 مہینے چلنے والا ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ آپ مئی، جون، جولائی، 11 جولائی تک یو آر ان لو ود یور سیلف. اپنی ذات سے محبت، اپنے لیے وارڈروب، اپنے لیے کام، اپنی لائف. تو اٹس اے ویری گڈ فیز، کیونکہ کیپریکارن دوستوں پر یہ وقت کبھی کبھار ہی آتا ہے کہ وہ خود سے پیار کرنے لگ جائیں، کیونکہ یہ دوسروں کو پیار کرتے ہیں، دوسروں کے لیے قربانیاں دینا، دوسروں کے لیے کام کرنا، محنت کرنا. تو اگر کبھی کبھار ایسا بھی ہو جائے، کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے کہ کیپریکارن دوستوں کی زندگی میں، تو وہ یہ آ گیا ہے ٹائم. تو اب آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے، جو لینا چاہتے ہیں لیجئے، کوئی ریٹیل تھیراپی کرنا چاہتے ہیں کریں، بالکل کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ سنگل کیپریکارنز جو کسی رومانس چاہتے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی نہیں ہے، تو ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو پلانٹس بتا رہے ہیں کہ جس سے آپ جو آپ کا رائٹ پارٹنر ہے وہ ارد گرد ہے، وہ بہت دور نہیں ہے. تو آپ تھوڑا سا گو آؤٹ مور. اگر آپ کسی کو محبت کی تلاش ہے آپ کو، تو محبت ان دنوں آپ کے بہت قریب ہے، آپ کے ارد گرد ہے. جسٹ گو آؤٹ مور، میٹ مور پیپل. کیونکہ محبت ان دنوں کہیں ہے، ایک وائبس آف لو آپ کے اورا میں مجھے بہت نزدیک دکھائی دیتی ہیں، لیکن آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. آپ کو اس طرف متوجہ ہونا ہے یا باہر جانا ہے، وہ گھر میں نہیں، آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایک اور جسے کہتے ہیں وائٹامن ایف، وائٹامن فن کی ضرورت ہے. ہیو بٹ آف فن. تو یہ بھی بہت ضروری ہے ان دنوں. دوسرا جو کہ چلتا چلا آ رہا ہے اس ہفتے بھی وہی چیز ہے، ایکس اینڈ پینس، ہیڈ ایکس. یہ اپر ایریا، یہ جو ای این ٹی کا ایریا ہے، ہیڈ ایک، یہ چیزیں جو ہیں ایکس اینڈ پینس ہیں. یہ بھی ایک پریشر ہے جو ابھی چلے گا. اور ان دنوں اپنے بالوں کی کیئر کیجئے، کیونکہ آپ کے ہیئر فال ہو سکتی ہے، تو وہ تھوڑا سا اس کی کیئر کیجئے گا، کیونکہ ابھی کیئر کریں گے تو بچ جائے گا.
ابھی کیئر نہیں کریں گے تو یہ زیادہ بڑھ جائے گا. جو بھی کیئر کر سکتے ہیں وہ اپنے ہیئر فال کے حوالے سے اپنی کیئر کر لیجئے. آپ کا پارٹنر جو ہے وہ آپ سے تھوڑا سا لڑائی جھگڑے کا سین بن سکتا ہے, بٹ یو آر ناٹ بادرڈ, لگتا نہیں کہ آپ کو اس لڑائی جھگڑے سے کوئی پرابلم ہے. لیکن بہرحال جو لوگ آپ کے قریب ہیں یا جو پارٹنرشپ کی سیٹ پر ہیں بزنس میں یا گھر میں, ان کے کوئی نخرے یا ٹینٹرم ضرورت سے زیادہ ہوئے ہیں, بٹ آپ بادرڈ نہیں ہیں. سب سے مزے کی بات یہ, یو آر بادرڈ وتھ یور اون سیلف, اور اپنی جو لکس ہیں ان کو لے کر. سو اٹس گڈ, ہیو فن. اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے نیومرولوجی کیا کہہ رہی ہے, وہ کیا میسج دے رہی ہے. آپ کے لیے 41 نمبر ہے. 41 ایک بہترین نمبروں میں سے نمبر ہوتا ہے. یہ سیلف ڈسپلن کو ظاہر کرتا ہے. وہی چیز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹرالوجی کہہ رہی تھی کہ اب اگلے چند ہفتوں میں آپ اپنی زندگی کا روٹ میپ تیار کر لیں گے, تو یہاں پہ یہی ہو رہا ہے کہ آپ 41 نمبر کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو بھی الجھنیں ہیں یا جو بھی اتار چڑھاؤ ہیں, مد و جزر ہیں یا ہرڈلز ہیں, آپ اپنے ذہن سے, اپنی کوشش سے اس ہفتے ان پر قابو پا لیں گے انشاءاللہ. اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیرو کارڈز کے لیے ہمارے کیپریکارن دوستوں کا کیا میسج ہے. دس از گڈ انرجی, دین بیڈ انرجی, دین ہیلتھ الرٹ, دین لو وائب, اینڈ دین کریئر, بزنس, فائنانسز اینڈ ایجوکیشن. آپ کی گڈ وائب یہ ہے کہ آپ جو بھی ذمہ داری آپ کو دی جائے گی اسے آپ کامیابی سے پورا بھی کر لیں گے اور فل نمبر لے کر پاس بھی ہو جائیں گے. جو ذمہ داری آپ کو دی جائے گی, چاہے تنکا اٹھانے سے لے کر پہاڑ اٹھانے تک کی ذمہ داری ہو, آپ اسے کامیابی سے پورا کر لیں گے انشاءاللہ. بیڈ وائب یہ ہے کہ بی ویری کیئرفل ود منی. آپ کی منی سیف نہیں ہے, آپ کے ویلیوبل سیف نہیں ہے, خاص طور پہ جو یہ موویبل ویلیوبلز ہوتے ہیں, آپ کی گاڑی, آپ کا پیسہ, آپ کے بینک اکاؤنٹ, اپنا پاسورڈ کسی کو نہ دیں. بی ویری کیئرفل وتھ کیش اینڈ لیکوڈ منی. اس کے بعد آپ کا ہیلتھ الرٹ ٹھیک نہیں ہے. آپ کی موومنٹ جتنی کم آپ کر سکتے ہیں آپ کریں, جتنا زیادہ آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں وہ کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو تھوڑی سی فریش ایئر کی ضرورت ہے. سولو واک کیجیے, لان میں, چھت میں, گلی میں, لیکن موومنٹ, ادروائز موومنٹ کو ریسٹرکٹ رکھیے. اور آپ کا جو لو وائب ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. یو ول بی میٹنگ somebody that you want to meet, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا پڑے گا. لو وائب از گڈ. فائنانسز کے حوالے سے جیسے پہلے میں نے کہا کہ آپ کا کیش جو ہے وہ انڈر ڈینجر ہے, تو فائنانسز کے اور کریئر کے حوالے سے فائنانسز کا نہیں ہے, پروجیکٹ ہے کہ آپ کو کوئی ایسا پوزیشن مل سکتی ہے جس میں پیسہ کم اور اسٹیٹس زیادہ ہو, نام بڑا ہو, سیلری کم ہو, یا نام بڑا ہو اور ذمہ داری, یعنی کہ بڑا نام یا بڑا کام اس ہفتے پرابیبلٹی ہے ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے. سو ہیو فن کیپریکارن فرینڈس, کیونکہ آپ کو وائٹامن ایف کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف. اور نیکسٹ سائن ہمارا جو ہیں, ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں ان کے لیے ٹائم تھوڑا سا الجھا ہوا سا لگ رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو اگلے جو یہ 2 مہینے ہیں یہ آپ کو فیم کی بلندیوں پر لے جا سکتے ہیں. فیم یعنی شہرت بھی یا بدنامی, یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں ایک ہی ساتھ. تو آپ کو بہت کیئر سے قدم اٹھانے. آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک ایسی سڑک پر ہیں, ایک ایسے راستے پر ہیں جس کا انجام جو ہے, جس کے آگے بڑا نام ہے, اسپاٹ لائٹ ہے. اب اگر آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہیں یا آپ کے جو بھی, یعنی کہ آپ کا بال تک دنیا کو دکھائی دے گا, اس سڑک پر آپ گامزن ہیں, تو اپنے اس سمبولکلی کہہ رہی ہوں نا کہ آپ کا ایک ایک بال دنیا کو دکھائی دے گا. اتنی شہرت, تو وہ بدنامی بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کا مذاق بھی اڑ سکتا ہے, وہ عزت بھی ہو سکتی ہے, وہ لوگ آپ کے آگے جھک بھی سکتے ہیں, گھٹنوں پر نیل ڈاؤن ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ یو ٹیک دس ٹائم. ان 2 مہینوں میں آپ کس طرح سے اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں, کس طرح سے اپنے آپ کو ہینڈل کرتے ہیں, یہ چیز بہت زیادہ دھیان میں رکھیے گا. 11 جولائی تک آپ کا یہ ٹائم چل رہا ہے. 11 جولائی کے بعد تھوڑا سا آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں, لیکن ان دنوں اپنی نیت کو, اپنے فعل کو, اپنے عمل کو بہت درست رکھیے گا, صحیح راستے پر رکھیے گا, کیونکہ ہر چیز اسپاٹ لائٹ میں آ جائے گی, اچھا بھی برا بھی. تو پھر جو آپ کے لیے بعد میں جو آپ نے سوچنا ہے کہ یار یہ اتنا واٹ ایور, تو ابھی کیئر کیجیے, ابھی اپنے آپ کو درست رکھیے. اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ
ان دنوں میں کیا یہ اس لیے رہی ہوں، یہ سمجھا اس لیے رہی ہوں کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نتائج سے بے فکر ہیں ان دنوں. ایک من کی موج ہوتی ہے، مستی ہوتی ہے، آپ اس میں اب کام کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، بزی ہیں، بے فکر ہیں نتائج سے. تو نتائج بہت قریب ہیں، آپ کامیابی کی سڑک پر ہیں، ہم فیل کر رہے ہیں، سارا کچھ ہے. لہٰذا بی کیئرفل، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں. اس کے علاوہ اپنے ایکویرس دوستوں کو ایک اور بات بھی سمجھانی ہے کہ آپ اس وقت ایک ایسی سچویشن میں ہیں آپ کی زندگی کے جہاں آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ سپریس کر رہے ہیں، بہت زیادہ جیسے ہوتا ہے نا آپ کسی کے سر پر سوار ہو جاتے ہیں کام کروانے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے. لوگ آپ کو ہیوی فیل کر رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ کام دے رہے ہیں، بہت زیادہ ذمہ داریاں دے رہے ہیں یا بہت زیادہ سر پر سوار ہو رہے ہیں دوسروں کے، بہت زیادہ یو آر پریسنگ پیپل. ہو سکتا ہے آپ کو اپنا ٹیمپرمنٹ ٹھیک نہ ہو. فار ایگزامپل اگر آپ مدر ہیں تو آپ ان دنوں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا سخت رویہ ہے آپ کا، یا آپ کا رویہ ایسا ہے کہ جیسے ایک بالکل فوجی جرنیل اور وہ آرڈر دے رہا ہے اور وہ سب اس کو فالو کریں، جو فالو نہیں کر رہا اس کے لیے پرابلمز ہی پرابلمز ہیں. لہٰذا ان دنوں تھوڑا سا اپنے اس رویے کو چیک کر لیجئے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ان دنوں انیشیٹ کرنے کی بجائے یعنی آغاز کرنے کی بجائے آپ تھوڑا سا ریاکٹ کریں، یعنی کہ رد عمل دینا زیادہ ضروری ہے بنسبت نئے کام شروع کرنے کے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ بات جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ایکویرس دوستوں کے لیے، کہ آپ اسیوم نہ کریں. یہ نہ سوچیں کہ ایسے ہوا ہوگا یا ایسے کر دیا ہوگا. آپ صرف ڈائریکٹ بات کریں، پوچھیں، 1 to 1 بات کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لوگ سجی دکھا کے کھبی مار رہے ہوں، کچھ ایسی کیفیت ہے. لہٰذا آپ بجائے سے کہ آپ سوچیں لوگوں کی باڈی لینگویج سے یا بٹوین دا لائن سوچنے سے، اچھا ایسی بات ہے تو یہ ہوا ہوگا، اچھا یہ ہے تو یہ ہوا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. جسٹ 1 to 1 ٹاک کیجئے اور اس کو اینڈ تک لے کے جائیے، قصہ ختم کیجئے. کیونکہ ابھی ایسے لگ رہا ہے کہ آپ چیزیں ہیں جو اسیوم کر لیں گے اور آگے جا کے لوگ کہیں گے ہم نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں تھا. تو یہ وہ ہفتہ ہے جہاں پر کچھ ایسی چیزیں سٹارٹ ہو سکتی ہیں جن پر آگے جا کر آپ کو مایوسی اور لوگ کہیں جی ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا، یہ تو ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. لہٰذا اس پر تھوڑی سی وہ بھی کر لیجئے، اس پر تھوڑا سا ورک کر لیجئے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ان دنوں بچے تھوڑا سا آپ کے بچوں کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. اور آپ کا اپنا جو آپ بہت زیادہ فوکسڈ اپنی ذات پر ہوئے ہوئے ہیں، اپنی ذات پر بہت زیادہ فوکس ہونے کی وجہ سے آپ شاید بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے، یعنی ان لوگوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے جو عمر میں یا سٹیٹس میں آپ سے چھوٹے ہیں، جن کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، جن کے لیے آپ کی توجہ میٹر کرتی ہے. ان کو تھوڑی توجہ دیجیے، بیکاز آپ کا رویہ، آپ کی توجہ ان دنوں میٹر کرتی ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارے ایکویرس دوستوں کے لیے کیا میسج ہے اس نیمرولوجی کے حوالے سے. نیمرولوجی کے حوالے سے زبردست آپ کے لیے نمبر 1 ہے. نمبر 1 جو ہوتا ہے وہ نیو بگننگز کا نمبر ہوتا ہے، اسی لیے اتنی ایکٹیویٹی اور آپ کا اتنا ہیکٹک اس ہفتے کا موڈ بنا ہوا ہے، کیونکہ نیمرولوجی آپ کو نمبر 1 کا میسج دے رہی ہے، یعنی کہ نیو بگننگز، نئے کام، نئے لوگ، نئی چیزیں، نیو سٹارٹ، سم تھنگ نیو. زبردست. تو نمبر 1 جو ہے یہ ہر حال میں ایک زبردست اور ایک بہترین نمبر ہوتا ہے. اس میں جلال ضرور ہے، یہ تھوڑا سا جلالی ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سا اس میں یعنی کہ ٹیمپرمنٹ کا ایشو ہوتا ہے. ادروائز نیمرولوجی جو ہے اس میں نمبر 1 آپ کے لیے جس ہفتے میں بھی آئے وہ ہفتہ آپ کے ون آف دا بیسٹ ویکس میں سے ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے ٹیرو کارڈز کا کیا میسج ہے. گڈ انرجی، بیڈ انرجی، آپ کا ہیلتھ الرٹ، آپ کی لو وائب اور آپ کا کریئر، فائنانسز اینڈ ایجوکیشن. آپ کی گڈ انرجی تو زبردست ہے. پیسہ، آج کے دور میں پیسے سے بڑھ کر کوئی گڈ انرجی نہیں لگتی. مجھے لگتا ہے ہر بندے کو پیسے کی ضرورت ہے. تو ونڈ فال آف منی از گڈ انرجی. اوبویسلی جو جھولی پھیلی ہوگی وہی بھرے گی. لہٰذا پیسہ، جاب، کریئر، اس حوالے سے، منی کے حوالے سے، فائنانسز کے حوالے سے اس ہفتے استحکام دکھائی دیتا ہے. بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کو جو نیگیٹو انرجی ہے اس کو کلین کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے ارد گرد بہت نیگیٹو انرجی پھیلی ہوئی ہے، اسے کلین کیجئے چاہے جیسے بھی کیجئے، لیکن نیگیٹو انرجی ہے. آپ کا ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے، یو آر اوکے. اب کوئی بہت بڑا سیریس مسئلہ نہیں ہے. لو کے حوالے سے ویکنڈ بہت امپورٹنٹ دکھائی دیتا ہے. فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، یہ 3 دن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میکنگ اینڈ بریکنگ. آپ کا جو کریئر، فائنانسز اور لو کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے.
آپ اپنا جو رکا ہوا کام ہے وہ ہو سکتا ہے، اس میں چیریٹی تھوڑی سی آپ کو دینی پڑے گی۔ اگر آپ 6 روپے روز صدقہ کرتے ہیں تو آپ کے جو رکے ہوئے کام ہیں، کوئی بلز ہیں یا اگر واٹ ایور فائنینشلی آپ کا رکا ہوا ہے، وہ اگر آپ 6 روپے صدقہ روز کرتے ہیں، جو ہوتا ہے وہ 6 روپے آج کل مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک سکے کا نوٹ نہیں آتا، تو 10 روپے کر لیجئے، بٹ نیت کیجئے 6 روپے روز صدقہ کا، تو یہ آپ کے بہت سارے کام اس سے سنور سکتے ہیں۔ گڈ لک ٹو ایکویریس فرینڈز۔ اب موو کرتے ہیں پائسس دوستوں کی طرف۔ ہمارے پائسس دوستوں کے لیے اس ہفتے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے بہت کچھ اپنے دماغ کو تھکا لیا، بہت کچھ کہہ لیا، سن لیا، اب کچھ دیر گھر پر گزاری۔ مشورہ یہ ہے کہ اس وقت فوکس جو ہے ہمارے پائسس دوستوں کا وہ ان کا گھر دکھائی دیتا ہے۔ اپنے گھر کو جتنا کمفرٹیبل بنا سکتے ہیں بنائیے، کیونکہ آپ کی توجہ گھر کے حوالے سے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ گھر میں پودے لگا رہے ہیں، پلانٹس لگا رہے ہیں، لیونگ سپیس کو کمفرٹیبل کر رہے ہیں، پرانے دوستوں کو تلاش کر رہے ہیں، پرانے دوستوں سے مل رہے ہیں، یا فیملی کے پرانے رشتہ داروں سے جیسے مدتیں ہوئیں اس حوالے سے آپ کی جو جیسے آپ گھر، روٹس، سبلنگز، اس طرح کی آپ کی زیادہ ایکٹیویٹی دکھائی دیتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کچھ الجھن اپنے گھر کے حوالے سے اس ہفتے دکھائی دیتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ کو کچھ چیزیں سارٹ آؤٹ کرنی چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو الجھ گئی ہیں، کچھ آپس میں چیزیں الجھ گئی ہیں، ان کو سارٹ آؤٹ کرتے آپ دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو سکون چاہیے۔ پچھلے چند ہفتے آپ نے کافی سارا کام کیا، اوور ورک کیا رادر، اور وہ جو اوور ورک آپ نے کیا ہے اس کے بعد اب آپ کا تھوڑا سا، اور اس کے ساتھ ساتھ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کا اسٹمک، آپ نے ایٹنگ ہیبٹس خراب رہی آپ کی، یا ایٹنگ آپ کی ٹھیک نہیں تھی، آپ کے اسٹمک ڈسٹربنس کی وجہ سے آپ کا جو اسٹمک ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے ویکنیس ہو سکتی ہے، آپ کو گھر سے نکلنے میں پرابلمس ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس کی تھوڑی کیئر کر لیجیے گا، کیونکہ آپ ان دنوں گیسٹرونٹائٹس کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ اس کو فوری طور پہ چیک کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ نے ابھی اس ہفتے ہونے والی اس اسٹمک کے ایشوز کو نہ دیکھا تو پھر یہ بیماری اگلے 2 مہینے آپ کے ساتھ چل سکتی ہے۔ تو ابھی اس کو دیکھ لیجئے گا، ابھی اپنی اس کا بالکل بھی اپنی معدے کے حوالے سے کسی بھی چیز سے کیئرلیس نہیں ہونا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا تھوڑا سا جو ان دنوں آپ کو جو چیز لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ آپ ویٹ گین کر رہے ہیں۔ اس ہفتے آپ نے ویٹ کی طرف توجہ دیجیے، کیونکہ آنے والے 2 مہینے میں آپ کا ویٹ بے طرح بڑھ سکتا ہے۔ اپنے وزن پر توجہ دیجیے، اپنی ڈائٹ پر توجہ دیجیے، اپنے گھر پر توجہ دیجیے، اپنے لیے ڈائٹ پلانز بنائیے، اپنے لیے ایکسرسائز پلانز بنائیے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے پرانے دوست ہیں ان سے ملیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک الجھن، جب میں دوستوں کی بات کرتی ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ ان دنوں آپ کے بہت سارے جو ہوتا ہے نا دوستیاں، وہ محبت میں تبدیل ہو سکتی ہیں، محبت دوستی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ لو اینڈ رومانس اینڈ فرینڈشپ یہ آپس میں مل جل سے گئے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا اس مسئلے کو بھی آپ کو سلجھانا ہوگا، اور وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کی بہت پرانے بچپن میں کہیں دوستیاں رہی ہوں گی یا پرانی دوستیاں، وہ لوگ سڈنلی اپیئر ہو سکتے ہیں، آپ کی ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، تو وہ چیز بھی ہے امپورٹنٹ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو لوگ آپ سے ملنے آ رہے ہیں اس ہفتے، ان میں زیادہ تر لوگوں کو آپ سے کام ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ اس لیے ملاقاتیں نہیں ہو رہی کہ کوئی آپ کو مس کر رہا تھا یا کسی کو آپ سے ملنے کا کوئی شوق تھا، انہیں آپ سے کام ہے، لوگ آپ کا ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ آپ کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ وائب اس ہفتے بھی چل رہی ہے۔ تو جو بہت سویٹ ٹاک کر رہا، بڑی میٹھی زبان میں آپ سے بات کر رہا ہو، اس ہفتے بھی آپ نے اس پر یقین نہیں کرنا، میٹھی باتوں میں نہیں آنا، سبز باغوں میں نہیں آنا، اور اس طرح سے اعتبار نہیں کرنا۔ کوئی 20 سال بعد آپ کو ملتا ہے اور آپ سے اظہار محبت کرتا ہے تو آپ نے اعتبار نہیں کرنا۔ میں سمبولکلی کہہ رہی ہوں، اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور آپ کے جو چھوٹے ہیں آپ کے گھر میں، آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں، یا آپ کی اولاد ہے، یا وہ لوگ جن کی آپ پر ذمہ داری ہے، یا آپ کے جونیئر کولیگز ہیں، ان لوگوں کو آپ کی ہیلپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس ہفتے اگر آپ نے ہیلپ نہ کیا ان لوگوں کو، ینگر کوئی اولاد ہے، یا وہ جو بھی کوئی کسی ایگزام میں یا کسی پروموشن میں یا کسی انٹرویو میں جا رہا ہے، اس کو ہیلپ کیجیے گا، کیونکہ آپ کی ہیلپ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ ہیلپ نہیں کرتے تو شاید وہ اس امتحان کو پاس نہ کر سکے۔ لہٰذا اس امتحان کو پاس کروانے کے لیے آپ کو
ہیلپ کرنا پڑے گی اور کافی زیادہ ہیلپ کرنا پڑے گی. اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات دکھ رہی ہے ہمارے پائسس دوستوں پہ نا. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کا سمبل ہوتا ہے دو مچھلیاں کدھر جا رہی ہے کدھر جا رہی ہے, یعنی کہ مخالف سمتوں میں جاتے ہیں. تو اس وقت جو ان کی جو وہ مچھلی ہے نا جو الٹا چلتی ہے, پانی کے مخالف چلتی ہے, وہ ایکٹیویٹ ہوئی ہوئی ہے. اس لیے ہمارے پائسس لوگوں کا دل چاہ رہا ہے کچھ اصول توڑے جائیں, کچھ قانون توڑے جائیں, کچھ اشارے کراس کیے جائیں, جیسے لال بتی میں گاڑی چلائی جائے. تو یہ چیز کر رہے ہیں اور کوئی نقصان بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال آپ کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ اس ہفتے میں نے قانون توڑنے ہیں, اصول توڑنے ہیں, اس طرح کی چیزیں. اور فن ود فرینڈس بھی کافی زیادہ نظر آتا ہے, لیکن جو اب فن ود فرینڈس ہے اس میں زیادہ ایکٹیویٹی یوں بھی ہے کہ آپ کے لڑے ہوئے دوستوں کو آپ ملائیں گے, یا لڑے ہوئے کازنس کو ملائیں گے, یا وہ لوگ جو جن سے آپ کا دوستی کا رشتہ ہے, چاہے وہ بہن بھائی ہیں یا کزنس ہیں یا کولیگس ہیں, جن سے بھی آپ کا دوستی کا رشتہ ہے, وہاں پر کچھ اس طرح کوئی بے چینی, کوئی پریشانی ہے, کوئی الجھاؤ ہے جس کو آپ کو سلجھانا پڑے گا. تو اب یہ ہے کہ یہ دن جو ہیں یہ آپ کے اس طرح کے دن ہیں جہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور جیسے آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. تو لیٹ اٹ بی. آپ کی جو الٹا پانی کی چلنے والی فش ہے وہ ایکٹیو ہے اور وہ اپوزٹ دا واٹر سفر کر رہی ہے, سو آپ اس وقت کچھ کر نہیں سکتے. اینڈ جو بتایا میں نے آپ کو کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے لوگوں کے حوالے سے, وہ احتیاط آپ نے لازمی کرنی ہے, کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ, ایک ایسا ہاؤس, ایک ایسا گھر ہے جو آپ کے لیے آگے جا کے کافی زیادہ الجھن کریٹ کر سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نیومرولوجی ہمارے پائسس دوستوں کو کیا میسج دے رہی ہے. اس کا میسج ہے ہمارے جو پائسس دوست ہیں ان کے لیے 2 کارڈز ہیں نیومرولوجی کے, اور دونوں ہی بہت انٹرسٹنگ ہیں. ایک ہے 66 اور ایک ہے 22. اب جب 2 کارڈز آپ کے نکلے ہیں اور یہ جو اوپر سامنے پڑا ہوا ہے یہ 88 ہے, یعنی کہ 3 ماسٹر نمبر 66, 22 اینڈ 88. زبردست نیومرولوجی جی آپ کی. یہ اس میں ہیلنگ اور ایبنڈنس, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جب 3 آپ کے آ گئے ماسٹر نمبر, ٹرپل نمبر 66, 22, 88, تو یہ تینوں کے تینوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی زبردست قسم کی ہیلنگ ہے, اور جو ہیلنگ ہے یا جو آپ کا کام سنور جائیں گے. یعنی حوصلہ رکھو, ہمت رکھو, آپ کے کام سنور جائیں گے. ایک میسج یہ ہے. دوسرا میسج یہ ہے کہ اپنی چھٹی حص کو, 22 جو ہوتا ہے یہ انٹیویشن کا نمبر ہوتا ہے. انٹیویشن یعنی وجد, کشف, وجدان. تو آپ کا کشف, وجدان آپ کو یہ کہہ رہا ہے, آپ کے خواب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مسائل کا حل آپ کو دے رہے ہیں. لہٰذا اپنی جو دنیا جو مرضی کہتی رہے, اپنا جو دل کہہ رہا ہے نا, آپ کا جو چھٹی حص کہہ رہی ہے, صرف اس کو مانیں, اپنے دل کی سنیں اور بس. اس کے بعد 88 جب ہوتا ہے نا, یہ ایبنڈنس, فراوانی کا نمبر ہے. تو یہ تینوں میں ایک کنیکشن تو بنتا ہے, تینوں کارڈز میں ایک کنیکشن ہے جو آپ کا جیسے آپ کی چھٹی حص جو آپ کو میسج دے رہی ہے اس پر چلتے ہوئے کام کیجئے, انشاءاللہ فراوانی ہی فراوانی ہوگی. دس از دی نیومرولوجی میسج فار یو. اب دیکھتے ہیں ہمارے پائسس دوستوں کے لیے ہمارے ٹیرو کارڈز کیا میسج دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی گڈ انرجی, پھر آپ کی بیڈ انرجی, پھر آپ کا ہیلتھ الرٹ, اس کے بعد لو وائب, اینڈ دین کریئر, فائنانسز اینڈ ایجوکیشن. یہاں پر گڈ انرجی تو یہ ہے کہ آپ کی حالات میں ایز اینڈ فلو رہے گا, کوئی چیز رکاوٹ یا ہرڈل نہیں بنے گی, آپ آرام سے اپنی کشتی جو ہے وہ چلاتے ہوئے چلتے چلے جائیں گے. سب سے بیڈ انرجی یہ ہے کہ آپ کو کوئی سڈن اچانک فیصلہ نہیں کرنا, کیونکہ کوئی انسان آپ کو بہت بڑا دھوکہ دینے کی فل تیاری کر چکا ہے. سو بی ویری کیئرفل. ہیلتھ الرٹ ٹھیک نہیں ہے, موومنٹ ول بی ڈینجرس. اور لو وائب یہ ہے کیونکہ بہت جلدی تیزی سے آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے. اگر ناراضگی تھی تو وہ دور ہو جائے گی, کوئی جدائی تھی تو وہ ختم ہو جائے گی, اور اگر کوئی انتظار تھا تو وہ ختم ہو جائے گا. کریئر اور فائنانسز کے حوالے سے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. چوری, غبن, امبیزلمنٹ, یہ سارا کچھ پرابیبلٹیز میں آ رہا ہے. لہٰذا اپنے پیپرز, کاغذات, ہر چیز پہ پوری نظر رکھیے, کیونکہ کچھ ہے, کچھ گڑبڑ ہے جس کا انفارمیشن آپ کو ہونی چاہیے. البتہ وہ پائسس لوگ جو ایگزامس دے رہے ہیں, امتحان دے رہے ہیں, ایجوکیشن میں ہیں, وہ بڑی کامیابی سے پاس ہو جائیں گے. اور وہ جو لوگ جن کا کام قانون سے ہے, وکیل ہیں یا جج ہیں یا whoever پولیس میں ہیں, ان کے لیے بھی ترقی کا ٹائم ہے.
کامیابی ہے لا سے وابستہ لوگوں کے لیے. باقی لوگوں کے لیے میں نے بتایا کہ دھوکہ تیار ہے, خیال رکھیے گا. تو دوستو یہ تھا آپ کے اس ہفتے کا حال. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی, صحت رہی تو پھر ملیں گے اگلے ہفتے. تب تک اللہ حافظ.